أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنا 25 وارہ 25واں وارہ شروع کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک آیت تلاوت کرنے کے بعد ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ جی آپ نے سکمان پڑھنا چاہیے گا؟ جی صدرہ، پھر عائشہ آپ پڑھ لیجیے گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم ينادهم أين شركائي قالوا أذنك ما منا من شہید۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے، نہایت مہربان اور رحیم ہے۔ قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور کوئی پھل اپنے شگوفے سے نہیں نکلتا، کوئی مادہ پیٹ سے نہیں ہوتی اور کوئی مادہ جنم نہیں دیتی، مگر یہ کہ اسے اس کے علم سے ہوتا ہے۔ اور جس دن وہ انہیں پکارے گا کہ کہاں ہیں میرے شرکا، تو وہ کہیں گے کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کا اقرار کرنے والا نہیں ہے۔ اور ان سے وہ چیزیں گم ہو جائیں گی جنہیں وہ اس سے پہلے پکارتے تھے، اور وہ سمجھ جائیں گے کہ انہیں کہیں خلاصی نہ ملے گی۔ انسان خیر کی دعا کرنے سے کبھی اس نہیں آیت کے اکتاتا، اندر اور اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ قیامت کا جو علم ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، کہ جو ہم نے بیج بویا ہے، اب آپ دیکھیں جب آپ بیج بوتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، زمین کے اندر چلا جاتا ہے اور آپ اسے دیکھ نہیں سکتے۔ اور جب کسان کو اگر آپ دیکھیں وہ کتنے سارے بیج لگاتا ہے اور اس کی کھیتی باڑی کرتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا اس میں سے کس میں سے ایک شگوفہ ٹائپ کا پھوٹے گا یا پھوٹے گی، اور پھر وہ پودا بنے گا، اور پھر آگے وہ اس کو کتنا فائدہ دے گا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے پاس جو ہے ہر چیز کا علم ہے، کہ پھل کے شگوفے سے نکلنے اور مادہ کے بچے کو جنم دینے کا وقت صرف اور صرف جو جانتا ہے اور جس کے علم ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ واقعات روز پیش آ رہے ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی پودا لگاتا ہے، ایون بچوں کے اسکول سے آ رہے ہوتے ہیں پروجیکٹ کہ آپ نے پلانٹ جو ہے گرو کرنا ہے، یا آپ دیکھیں ہمارے اراؤنڈ بہت ساری خواتین ہوتی ہیں جو پریگننٹ ہوتی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ وہ یہ عمل اگر دیکھا جائے تو یہ ڈیلی بیسس پر ہم اپنے اراؤنڈ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بالکل اسی طرح بتا رہے ہیں، اسی طرح جو ہے قیامت بھی ایک دن پیش آ جائے گی جس طرح یہ تمام چیزیں پیش آتی ہیں۔ لیکن جیسے ایک ماں کو جس کے ساتھ وہ بچہ جڑا ہوا ہے، جس کے پاس وہ بچہ ہے، وہ نہیں بتا سکتی کہ وہ بچہ دیکھنے میں کیسا ہوگا، یا لڑکا ہے یا لڑکی ہے یا اور دوسری چیزیں، وہ صرف اور صرف اللہ کے علم میں ہے۔ اسی طرح ایک جو لگانے والا ہے پلانٹ، وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ پروان چڑھے گا کہ نہیں، یہ پھل دے گا کہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ بھی ہے۔ تو اسی طرح قیامت بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ جی اور ان سے وہ چیزیں گم ہو جائیں گی جنہیں وہ ان سے پہلے پکارتے تھے، اور وہ سمجھ جائیں گے کہ انہیں کہیں خلاصی نہ ملے گی۔ انسان خیر کی دعا کرنے سے کبھی نہیں اکتاتا، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ مایوس ہو کر نا امید ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم اسے اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی۔ اور اگر مجھے اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو اس کے پاس بھی میرے لیے بھلائی ہوگی۔ سو ہم کافروں کو وہ اعمال بتا دیں گے جو انہوں نے کیے ہوں گے، اور ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو بدل لیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ یہ تو بتاؤ، اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے آیا ہوا ہو، پھر تم اس کا انکار کرتے رہو، تو اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو دور کی مخالفت میں جا پڑا۔ عنقریب یہاں ہم پر انہیں ایک چیز دنیا تو ہمیں میں یہ اور بتائی جا رہی ہے کہ ہم خوشی کی حالت میں ہوں یا غم کی حالت میں ہوں، ہم نے دونوں صورتوں میں جو دعا مانگنی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ لیکن ہمارا شیوا کیا ہے، جب ہم پہ برائی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو ہم اللہ کو پکارتے ہیں لیکن خوشی میں بھول جاتے ہیں۔ تو دونوں ہی جو ہماری سچویشنز ہیں، حالات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے۔ جی
عنقریب ہم انہیں دنیا میں اور خود ان کی اپنی ذات میں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ ان کے سامنے واضح ہو جائے کہ یہ قرآن برحق ہے۔ کیا آپ کا رب اس بات میں کفایت نہیں کرتا کہ ہر چیز پہ گواہ ہے؟ آگاہ رہو کہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے حوالے سے شک میں مبتلا ہیں، آگاہ رہو کہ وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ صدق اللہ عظیم۔ یہاں پر سورت ختم دیکھیے ہو گئی۔ قرآن کی جو ہے حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ قرآن کی حقیقت کیا ہے کہ ان پر یہ واضح ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر محیط ہے۔ جی الحمدللہ یہاں ہماری سورہ کمپلیٹ ہوگی۔ اب یہاں ہماری نیکسٹ سورہ ہے سورہ شورا، یہ مکی سورہ ہے، اس کے 5 رکوعات ہیں اور اس کی آیتیں 53 ہیں۔ جی اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں۔ سورہ شورا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف۔ اللہ آپ کی طرف اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف وہی اسی طرح بھیجتا رہا ہے جو کہ غالب حکمت والا ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہ برتر عظمت والا ہے۔ قریب ہے کہ اوپر سے آسمان پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اہل زمین کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ آگاہ رہو کہ بے شک اللہ ہی معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوست بنا لیے، اللہ کو وہ سب یاد ہے اور آپ ان پر ذمہ دار مقرر نہیں ہیں۔ اسی طرح ہم نے آپ پر عربی زبان کا قرآن وحی کے ذریعے بھیجا ہے تاکہ آپ ام القری اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو ڈرائیں اور اس جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں جس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں۔ یہاں اگر پر اللہ دیکھیں ہمیں چاہتا بتایا جا رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایسا نہیں کسی نے لکھ لیا ہے، بلکہ قرآن وحی کے ذریعے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں پہلے جو آسمانی کتابیں تھیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں۔ جی اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ اپنی رحمت میں جسے چاہتا ہے داخل کر دیتا ہے، اور ظالموں کا کوئی دوست ہوگا اور نہ مددگار۔ کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوست بنا لیے ہیں؟ سو اللہ ہی حقیقی کارساز ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور تم جس چیز میں بھی مخالفت کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کے حوالے ہے۔ وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ جی وہ یہاں آسمانوں اور پہ ولی زمین کی کو مثال دی جا رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں اولیاء ولی کی جمع ہے کہ اللہ کے جو ولی ہیں وہ خود ساختہ جو ہے دوست کسی کام میں نہ آئے ایسے نہیں بناتے ہیں۔ مطلب اگر آپ دیکھیں کہ ان کا جو مقصد ہے وہ کیا ہوتا ہے، ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہے۔ یہ حدیث ہم نے پڑھی تھی، یعنی یوں کہیں کہ جس کے کہنے پر چلے، جس کی ہدایت پر عمل کرے اور جس کے مقرر کیے ہوئے طریقے رسومات اور قوانین اور ضابطوں کی پیروی کی جائے، جس کی رہنمائی پر وہ اعتماد کرے اور یہ سمجھے کہ وہ اسے صحیح راستہ بتانے والا ہے اور غلطی سے روکتا ہے اس کے متعلق، وہ سمجھے کہ یہ تمام چیزیں اسی کے دنیا میں جو کچھ کرتا ہے وہ اس کے برے اور نتائج اور خدا کی یعنی اللہ تعالیٰ جو آخرت کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ تمام عذاب سے بچا لے گا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کسی دوست کے بارے میں تو آپ یہ یقین رکھیں کوئی اس وقت کسی نفس کے کام نہیں آئے گا۔ صرف انسان جو خود کما کے یا جو اس نے عمل کیا وہی اس کے کام آنے والے ہیں، باقی تمام چیزیں اس سے چھوٹ جائیں گی۔ جی وہ آسمانوں اور زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے اور چوپایوں میں سے بھی جوڑے بنائے۔ وہ تمہیں زمین میں بکھیر دیتا ہے، اس جیسا کچھ بھی نہیں ہے اور وہ خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یہ بڑی اسی پیاری کے بات پاس ہے۔ اگر آسمانوں اور آپ زمین غور کی کریں کہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نمونہ نہیں دیکھا، کوئی ایک ہوتا ہے نا آپ کے پاس ایک چیز موجود ہوتی ہے، فار ایگزامپل بہت سارے لوگ بہت کریٹو ہوتے ہیں، وہ کسی ایک چیز کو دیکھتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ اور اس کو دیکھ کر کچھ نئی چیزیں بنا لیتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں ایسا نہیں تھا کہ ایک شعر پہلے سے موجود تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے آئیڈیا لیا اور پھر دوسرا بنا دیا، نہیں، وہ اس نے ہر ایک انسان، جانور، پودے، زمین، آسمان، پہاڑ سب اثر نو بنایا ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے سے اس کے پاس کوئی ایک سمبل تھا یا کوئی ایک چیز تھی جس کو دیکھتے ہوئے اس نے اشارے بنا لیا ہو۔ اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، وہ جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ اور تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے وہ دین مقرر کیا ہے جس کی اس نے نوح کو تائید کی تھی اور جو ہم نے آپ پر وحی بھیجی اور جس کی ہم نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ بازی مت کرو۔ مشرکین پر یہ بات بڑی گراں گزرتی ہے جس کی طرف آپ ان کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے چن کر اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور اپنی طرف اسی کو ہدایت دیتا ہے جو رجوع کرتا ہے۔
یہ اور دیکھیں उन्होंने 13 आप آیت میں بتایا جا رہا ہے، اگر آپ دیکھیں 12 میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بنائے تو اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ تعالیٰ کی خلقت میں سے ہے آسمان اور زمین، تو اس کی ساری چابیاں، ساری کنجیاں جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ جانتا ہے کس چیز کو کشادہ کیا جائے، کس کو کشادہ رزق دیا جائے، اور کس کو تنگ رزق فراہم کیا جائے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں یہ جو 13 آیت ہے، تمام انبیاء کا نام لے کے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے بتایا گیا کہ جو دین ہے اس کو آپ نے قائم کرنا ہے، اس کے اندر تفرقہ نہیں ڈالنا۔ اگر آپ دیکھیں یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے، کبھی بھی کوئی بھی آپ سے بات کر رہا ہو دین کو لے کر، تو جو اتفاق جن چیزوں پر ہوتا ہے ان پر لا کے لوگوں کو دین کی طرف جوڑیں، برعکس اس کے جو اختلافی مسائل ہیں ان پہ ڈسکشن کر کے جو ہے ہم ان کو دین سے متنبع کر دیں، تو ہمیشہ لوگوں کو خیر اور حکمت کے ساتھ دین کی طرف کریں۔ جی اور انہوں نے آپس میں زن بازی کی وجہ سے تفرقہ اسی وقت پیدا کیا جب ان کے پاس علم آ چکا۔ اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک مقررہ مدت تک کے لیے پہلے سے بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک وہ لوگ جنہیں ان کے کتاب کا وارث بنایا گیا اور اس کے حوالے سے بے چین کرنے والے شک میں مبتلا ہیں۔ سو آپ اسی کی دعوت دیجیے اور استقامت اختیار کیجیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے، اور آپ کہہ دیجیے کہ میں اس کتاب پر ایمان لے آیا جو اللہ نے نازل کی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان انصاف سے کام لو۔ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، جی ہمارے اور اگر آپ یہ تمہارے دیکھیں درمیان کہ کوئی حجت قیامت کی بازی نہیں۔ گھڑی اگر آ گئی ہے تو یہ جو قتل و غارت کرتے ہیں، یہ فحش کی کثرت کرتے ہیں، اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہیں، جو بھی یہ برائی کرتے ہیں، یہ تو ہیں ہی علامات کہ قرب قیامت قریب آ گئی، یہ دلیل ہے اس بات کی۔ اب جو یہ عمل کر رہے ہیں، آپ کا کام تھا پہنچانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام، اور دیکھیں ان سے یہ ہمیں بھی چیز ملتی ہے کہ لوگوں تک آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں تک حق بات کا پیغام پہنچائیں، دعوت دیں۔ وہ ان کی چوائس ہے کہ وہ اس کو فالو کرتے ہیں یا آتے ہیں یا جوائن کرتے ہیں کہ نہیں، لیکن آپ کا یہ کام ہے۔ پھر اگر وہ نہ کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہ ارشاد فرمایا گیا کہ ان کے لیے ان کے عمل ہیں اور آپ کے لیے آپ کے عمل ہیں۔ جی اور مجھے حکم دیا گیا کہ تمہارے درمیان انصاف سے کام لوں، اللہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور تمہارے درمیان کوئی حجت بازی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اکٹھا کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں بعد اس کے کہ اسے قبول کیا جا چکا، ان کی حجت بازی ان کے رب کے یہاں بالکل بیکار ہے، اور ان پر اللہ کا عذاب ہوگا اور ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ اللہ وہی ہے جس نے برحق کتاب اور ترازو اتارا ہے، اور آپ کو کیا خبر کہ شاید قیامت قریب ہی ہو۔ اسے وہ لوگ جلد طلب کرتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے، اور جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بے شک وہ برحق ہے، آگاہ رہو کہ وہ لوگ قیامت کے حوالے سے جھگڑ رہے ہیں، وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے، اور وہ طاقتور غالب ہے۔ جو شخص آخرت کی فصل چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کے فصل میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو شخص دنیا کی فصل چاہتا ہے ہم اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ کیا ان کے اب کچھ یہاں شرکا اس ہمیں آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 20 میں کہ کچھ لوگ دنیا چاہتے ہیں، کچھ آخرت چاہتے ہیں، تو یہ ہماری اب چاہت پر ہے۔ اگر اور ہمیں جو چیز سکھائی گئی وہ کیا ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں طلب کرنی ہے، لیکن جو شخص صرف دنیا چاہتا ہے اور آخرت نہیں چاہتا تو اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ دنیا تو پا لے گا لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور آخرت چاہنے والے کو کیا ملے گا؟ آخرت بھی ملے گی، اور اگر وہ دنیا چاہ رہا ہے تو دنیا بھی۔ تو ہمیں ہمیشہ کیا دعا کرنی چاہیے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو دنیا اور آخرت دونوں طلب کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ جی کیا ان کے کچھ شرکا ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین میں ایسی راہ مقرر کر دی ہے جس کی اللہ نے انہیں اجازت نہیں دی؟ اگر فیصلہ کن بار مقرر نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جی آپ یہ ظالموں کو دیکھیں آیت دیکھیں گے نمبر کہ وہ 21 میں یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے شرکاء، یہ شرک کی جمع میں سے اگر آپ لے لیں تو وہ چیز آتی ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن نظر و نیاز چڑھانے کی یا آگے پوجا پاٹ کے مراسم کرنے کی، بلکہ نامحالہ ان سے مراد وہ انسان ہے جن کو لوگوں نے شریک فی الحکم
ٹھہرا لیا ہے. مطلب اگر آپ دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نیک ہیں، اور وہ بار بار لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ واحد اللہ شریک کی عبادت کرتا ہوں، میں اس کا بندہ ہوں. یہ تمام چیزیں جو اس نے مجھے کتاب دی ہے انجیل، وہ ایک اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. جو میرے پاس معجزے ہیں وہ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ان کو بگاڑتے ہیں. تو یہ تمام چیزوں کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو جتنے ان کے عقائد ہیں، نظریات ہیں اور فلسفے ہیں، لوگ اس پر ایمان لے کر آ جاتے ہیں اور اس کے اکارڈنگلی جو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی تہذیب، ثقافت کا جو معیار ہے وہ ناقابل قبول ہے، اور ان کے جو قوانین، طریقے اور ضابطے اپنے مذہبی مراسم اور عبادات میں جو استعمال کر رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہیں. تو ان کی تمام چیزیں، کاروبار ہو، لین دین ہو، سیاست ہو، حکومت ہو، یہ سمجھتے سارا کچھ ان کے اختیار میں، اور یہ شریعت کو پیروی نہیں کرتے. تو یہ غلط کرتے ہیں. ان تمام چیزوں میں جو میں نے ذکر کیا، چاہے وہ لین دین ہو، چاہے حکومت ہو، چاہے سیاست ہو، ان تمام چیزوں میں ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے. ادروائز یہ کہ آپ اس چیز پہ نہیں چل رہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے. جی. آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے ڈرے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان پہ واقع ہو کر رہے گا. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وہ جنت کے باغات میں ہوں گے. ان کے لیے ان کے رب کے یہاں وہ سب ہوگا جو وہ چاہیں گے. یہی بڑی فضیلت ہے. یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ یہاں اپنے پر ان بتایا جا رہا ہے وہ جو نیک بندوں لوگ ہوں گے ان کی تمام دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، ان کے اعمال کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. جی. یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ اپنے ان بندوں کو خوشخبری دیتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس پر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا سوائے قرابت داری کے تعلق کی. اور جو شخص کوئی نیکی کما کر لائے گا، ہم اس کی خوبی میں مزید اضافہ کر دیں گے. بے شک اللہ بہت بخشنے والا قدردان ہے. کیا وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتا. اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعے حق ثابت کرتا ہے. بے شک وہ سینوں کے رازوں سے واقف ہے. اور اللہ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اور وہ یہاں ان پر لوگوں آیت کی نمبر 23 میں دیکھیں کیا چیز تھی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے ارشاد فرمائی گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں. تو اگر آپ اس کے دیکھیں تو 3-4 پوائنٹس نکلتے ہیں. پہلی بات یہ کہ میں تم سے اس کام پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، مگر یہ ضرور چاہتا ہوں کہ تم لوگ، مطلب جو اس وقت قریش مکہ جو موجود تھے، اہل قریش، کم از کم اس رشتہ داری کا تو لحاظ کرو جو میرے اور تمہارے درمیان ہے. یہ کیا ستم ہے کہ سب سے بڑھ کر تم ہی میرے دشمنی پر تلائے ہو. ایک تو یہ چیز اس کا مطلب ہے، کیونکہ دیکھیں دین کی محبت کے ساتھ وہ قربت کی بات کرتے ہیں. دوسری بات کیا ہے کہ دوسرا جو اس کا مفہوم نکلتا ہے وہ یہ کہ میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تمہارے اندر اللہ کی قرب کی چاہت پیدا ہو جائے. ایک تو یہ دوسری یہ ہے. تیسری کیا ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو اقارب ہیں تمام، جو عبد المطلب سے مراد ہیں، یعنی بعض کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں حضرت علی بھی آ جاتی ہیں، فاطمہ جو ان کی اولاد تھی، محدود تک ہی رہتا ہے. تو آپ یہ تینوں مفہوم اس آیت سے نکلتے ہیں کہ ایک تو وہ دعوت بھی دے رہے ہیں اور دوسرا وہ قرابت بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھیں قرابت بھی رکھتے ہیں، اس کا تو لحاظ رکھیں. آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ اس چیز کو بھی بھول جاتے ہیں. جی. اور وہ ان لوگوں کی پکار سنتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اور وہ اپنے فضل سے انہیں مزید عطا فرماتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے. اگر اللہ اپنے بندوں کا رزق چادہ کر دے تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگے، لیکن وہ ایک خاص اندازے سے جتنا چاہتا ہے رزق اتارتا ہے. بے شک وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے، دیکھ رہا ہے. اور اللہ وہی ہے جو لوگوں کی نا امید ہونے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے، اور وہی کارساز قابل تعریف ہے. اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق بھی ہے، اور وہ جاندار بھی جو اس نے ان دونوں میں بکھیر رکھے ہیں، اور وہ جب چاہے انہیں جمع کرنے پر قدرت رکھتا ہے. اور تم جو کوئی مصیبت بھی آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے، اور وہ بہت سے گناہ معاف بھی کر دیتا ہے. اور تم اسے زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار.
اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے سمندر میں پہاڑ جیسے چلتے ہوئے جہاز بھی ہیں۔ اگر وہ چاہے تو ہواؤں کو روک دے، پھر وہ اس کی سطح پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ جی، یا انہیں ان 41 کے آیت میں آپ دیکھیں انہوں نے جو بتایا وہ اگر دیکھا جائے اشارہ تو مکہ معظمہ کے اس قحط کی طرف ہے جو اس زمانے میں برپا ہوا تھا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں مصیبت، بہت سی مصیبتیں ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں، اگرچہ اللہ بہت سے گناہ ہمارے معاف بھی کر دیتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں مصیبت جب بھی آئے تو اللہ سے استغفار کریں کثرت کے ساتھ۔ اور اس سے پہلے والی آیات میں دیکھیں یہ بھی بتایا گیا کہ نعمت پہ جو غرور ہے، عام طرز عمل ہمیں نظر آتا ہے لوگوں کا، جس کی وجہ سے وہ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، اس پہ تکبر کرتے ہیں، تو وہ تکبر سے بچیں اور توبہ کی ضرورت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر رہا ہے تب بھی آپ نے تکبر نہیں کرنا، اللہ کی شکر گزاری کرنی ہے۔ اور اگر آپ کے اوپر مصیبت آ گئی ہے تو وہ آپ کے اعمال کی وجہ سے، تب بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جی یا انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دے اور بہت سوں کو معاف بھی کرے، اور تاکہ وہ لوگ جان لیں جو ہماری آیتوں کے حوالے سے جھگڑا کرتے ہیں کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ سو تمہیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ دینی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں اور جب غصے میں آتے ہیں تو درگزر کر دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم کی اور ان کے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی ناانصافی ہو تو وہ بدلہ بھی لے لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہی ہے۔ پھر جو درگزر کرے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہوگا، بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جی، جو یہاں شخص پر دیکھیں اپنے آیت اوپر نمبر 37، 38، 39 یہ نوٹ کر لیں۔ اس میں جو سب سے پیاری آیت ہے، اگر آپ دیکھیں ہیں تو تمام ہی بڑی اچھی، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ پہلی بات توکل علی اللہ کرنا ہے، جو بڑے بڑے گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہاں بتایا جا رہا ہے ہر بری چیز سے، بے حیائی سے، فحش گوئی سے، بد اخلاقی سے بچنا ہے اور نیک کام کرنے ہیں۔ پھر ایک بہت بڑی صفت بتائی جا رہی ہے انسان کی کہ اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں۔ یہاں دیکھیں غصہ آنا اور پھر اس کو درگزر کر دینا، یہ بڑی ہی جو ہے اچھی بات ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اکاڑے میں اگر تم کسی پہلوان کو پچھاڑ دو یہ بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اپنے غصے کو قابو میں کر لو، یہ ایک بڑی بات ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ حضرت علی جو تھے وہ بہت ہی بہادر تھے۔ اگر آپ نے دیکھا کہ وہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں، اگر آپ ہسٹری کھول کر دیکھیں۔ اور وہ ان کے چچا زاد بھائی جو ابو طالب ہیں ان کے بیٹے ہیں، اور آپ کی تربیت اگر دیکھیں 12 سال کی عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب جو ان کے چچا تھے اور ان کے والد کے ماں جا بھائی تھے، مطلب ان کی والدہ بھی سیم تھی اور والد بھی، ان کی سرپرستی میں آ گئے تھے، اور ابو طالب کے جو بیٹے تھے حضرت علی وہ آپ کی سرپرستی میں، مطلب اگر دیکھا جائے پرورش دونوں کی ساتھ رہی۔ تو حضرت علی کے معاملے میں یہ ہوا، وہ بہت اچھے تلوار چلانے والے اور بہت اچھے جنگجو تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ ایک شخص کے اوپر پوری طریقے سے قابو انہوں نے پا لیا، یہ تھا کہ صرف اس کی گردن جو ہے وہ اڑا دیں، اور وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، لاسٹ منٹ پر ان کے اوپر تھوک دیتا ہے حضرت علی پر، جیسے ہی تھوکتا ہے تو حضرت علی اس کے اوپر سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو وہ شخص حیران ہو جاتا ہے کہ یہ تو مجھ پہ پورے طریقے سے غالب آ گیا تھا، اور منٹ لگنا تھا کہ یہ میری گردن قلم کر دے، تو یہ میرے اوپر سے کیوں ہٹ گیا؟ تو وہ دریافت کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایسا کیا عمل ہوا کہ آپ نے قتل کرنے سے پہلے آپ رک گئے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک میں تجھ سے لڑ رہا تھا میدان جنگ میں تو وہ اللہ کے لیے تھی، صرف واحد اللہ لا شریک کے دین اسلام غالب آ جائے اور اللہ جو اس کا دین ہے وہ اس کو وہ لوگ فالو کریں۔ لیکن جیسے ہی تم نے تھوک پھینکا تو میرا نفس بیچ میں آ گیا، اور میں تمہیں اپنے نفس کے لیے کبھی بھی قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے میں ہٹ گیا۔ کتنی چھوٹی سی، آپ دیکھیں، ایک باریک برابر ایک دھاگے کی طرح کی ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن کتنا بڑا اس میں فرق ہے۔ تو غصے پہ قابو رکھنا اور غصے پہ قابو رکھ کے لوگوں سے نرمی سے بات کرنا، جیسے ابھی میں بہت بڑا نام ہے پاکستان کا، تقی عثمانی صاحب جو بہت بہترین اسکالر ہیں،
اور پوری دنیا میں ان کو مانا جاتا ہے. تو ابھی ہمارے پاکستان کی سچویشن چینج ہو رہی ہے، تو اس میں انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا تبدیل ہوتی ہوئی سیاسی سچویشن میں ایک دوسرے کو گالی نہ دیں، کیونکہ آپ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف، تو کیا لفظ بولا تھا کہ نرمی سے بات کرنا. تو یہ جو غصہ ہے یہ چیزوں کو پوری طریقے سے بگاڑ دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ غصے میں جو ہے ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک حدیث ہے جس میں اس نے ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی دین کی ایک بات سمجھا دیں، صرف ایک بات جس سے میری پوری لائف میں تبدیلی آ جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصے پہ قابو کیا کرو. وہ شخص چلا جاتا ہے اور کچھ عرصے بعد واپس آتا ہے تو کہتا ہے کہ واقعی اگر صرف غصے پہ قابو کر لیں تو آپ کی زندگی کے بہت سارا جو بگاڑ ہے وہ بچ جاتا ہے. آپ کبھی کر کے دیکھیے گا، یہ آج آپ کا اصولی پوائنٹ ہے. غصے کو پی جانا ہے. پی جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب اس کو ذرا سمجھ لیں. ایک غصہ آیا، آپ نے کنٹرول کر لیا. کنٹرول کرنے کے بعد آپ نے کہا ٹھیک ہے آج ان کا وقت، کل پرسوں اور آنے والے دن میں میرا وقت، بس پھر برابر کر لیں گے، پھر میں پورے طریقے سے ریٹیلیٹ کر لوں گا. یہ غصہ پینا نہیں ہے، یہ بغض، حسد، کینہ کہلائے گا کہ آپ نے ان کے موقع پہ انہیں چانس دے دیا اور اپنے موقع پہ خود اپنے موقع پہ چوکا مار دیا. یہ غلط ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ سامنے والے نے آپ کے ساتھ غلط کیا، قرآن کیا کہہ رہے کہ آپ نے برائی کو بھلائی سے ختم کرنا ہے. آپ نے اور پھر کیا بتایا گیا ہے کہ غصے کو پی جانا ہے. تو غصے کو پینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی طرح کا گلچ، کچھ برائی رائی برابر بھی دل میں اس کے لیے نہ رکھیں. ہاں آپ کو اختیار ہے، قرآن یہ بھی آپ سے کہتا ہے کہ آپ برابری کا بات کر سکتے ہیں، آپ اسی وقت جو آپ کے لیے مناسب چیز ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو کہ چیزیں بگڑ جائیں. تو یہاں صرف ایک چیز کیا ہے کہ غصے کو پینا ہے، اور یہ سب سے پیاری بات ہے. جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات میں آپس میں کیا کرتے ہیں؟ مشورے سے چلاتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کسی بھی چیز کا معاملہ پیش آتا تھا تو مشورہ کرتے تھے. آگے ہم دیکھیں گے کہ جب سارے لوگ مدینے شفٹ ہوئے تھے اور ابھی یہ بات چلی رہی تھی کہ اب جو مسلمان ہیں ان کو نماز کے لیے کس طرح بلایا جائے، تو لوگ کہہ رہے تھے جس طرح یہ گھنٹیاں بجاتے ہیں عیسائیوں کا الگ بلانے کا طریقہ ہے، یہودیوں کا الگ، تو ان میں سے کچھ اختیار کیا جائے. تو حضرت عمر کا جو مشورہ تھا وہ یہی تھا کہ باقاعدہ کوئی اللہ کے نام کے ساتھ کوئی اذان دی جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فوراً انہوں نے اس چیز سے انکار کیا کہ یہ گھنٹے اور یہ جو بیلیں بجتی ہیں یہ نہیں بجنی چاہیے. حضرت علی نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اشارہ کیا، حضرت بلال اٹھیے اور اذان دیجیے تاکہ لوگ اللہ کی طرف آئیں اور نماز ادا کریں. تو مشورے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ برکت رکھی ہے، لیکن مشورہ ان لوگوں سے کریں جو دانا ہوں اور اس چیز کا علم رکھتے ہوں. ہم نے جو کچھ تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو. یعنی دیکھیں رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، میرے پاس آج جو کچھ بھی ہے اس میں میرا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں، مطلب برائی سے. برائی کا بدلہ ویسے ہی برائی ہے، جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. وہی والی بات کہ آپ برابری کا اگر جواب دے رہے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے بھی زیادتی کر دی تو پھر آپ کے لیے پکڑ ہے. لیکن بہتر طریقہ جو بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ آپ معاف کر دیں اور اصلاح کر لیں، اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اس آیت کو اگر آپ دیکھیں تسلسل سے آیتیں آئی ہیں، اور یہ جو آیت نمبر 40 ہے اس کے اندر یہ آ رہا ہے وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، یعنی برائی کا جو مقابلہ ہے برائی سے کیا جائے. لیکن آپ دیکھیں قرآن نے ہمیں بار بار یہ چیز زیادہ بتائی ہے کہ برائی کو بھلائی سے ختم کریں. اور اس آیت کے بعد بھی جو بعد والی آیت ہے وہ مکمل کر رہی ہے اس کو، فمن عفا واصلح واجرہ علی اللہ، کہ اگر تم جو ہے معاف کر دو، مطلب اصلاح کر لو، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. جس چیز کا ذمہ دار اور جس کا حق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے تو آپ سوچیں وہ کس کثرت سے دی جائے گی. اور کیونکہ آپ جب برابری کر رہے ہوتے ہو یا مقابلہ کر رہے ہوتے ہو تو سم ٹائم آپ ظالم بن جاتے ہو مظلوم سے. تو یہاں ان لوگوں کے لیے اس آیت کو مزید مکمل کیا ہوا، انہ لا
یحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ جو آیتیں تسلسل سے آئی ہیں ان سب کو آپ نوٹ کریں، تمام ہماری زندگی پر اپلائی ہوتی ہیں، اور اپنی زندگی پر اپلائی کریں، اور اپنے بچوں کو بھی یہ آیتیں سنائیے۔ جی بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور جو شخص اپنے اوپر ظلم کرنے کے بعد بدلہ لے لے تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، اور اللہ جسے گمراہ کر دے اس کے علاوہ اس کا کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب انہیں عذاب دکھائی دے گا تو وہ کہیں گے کہ کیا واپس جانے کا کوئی رستہ ہے، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ انہیں جہنم کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، ان کی آنکھیں ذلت کی وجہ سے جھکی ہوئی ہیں اور نیچی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور اہل ایمان کہتے ہیں کہ اصل خسارے میں تو وہ لوگ رہے جنہوں نے قیامت کے دن اپنا اور اپنے اہل خانہ کا نقصان کر لیا۔ آگاہ رہو کہ ظالم دائمی عذاب میں مبتلا رہے گا، اور اللہ کے علاوہ ان کے کوئی مددگار نہ ہوں گے جو ان کی مدد کر سکیں، اور اللہ جسے گمراہ کر دے اس کے لیے کہیں راستہ نہ ہوگا۔ تم اپنے رب کی پکار کو قبول کر لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جسے اللہ کے مقابلے میں کوئی ٹال نہ سکے گا۔ اس دن تمہارے لیے نہ بچنے کی کوئی جگہ ہوگی اور نہ ہی تمہارے لیے مکرنے کا موقع ہوگا، مگر اگر وہ اعراض کرے تو ہم نے آپ کو ان پر نگہباں بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے، اور بے شک ہم انسان کو جب اپنی کسی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترتا ہے، اور اگر انسانوں کو ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچ جائے تو انسان بڑا ناشکرا بن جاتا ہے۔ جی، یہ جو اللہ ہی کے لیے 47 آسمانوں آیت ہے اس کو آپ دیکھیں، جو ہے ما لکم من نکیر، اگر آپ اس فکرے کو دیکھیں تو ایک تو یہ ہے کہ تم اپنے کرتوتوں میں کسی چیز کا انکار نہیں کر سکو گے۔ دوسرا، انسان اگر چاہے کہ وہ بھیس بدل لے، کسی طریقے سے اپنا گیٹ اپ چینج کر لے اور پکڑا نہ جائے، تو یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تیسری بات یہ کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا جائے گا اس پر کوئی احتجاج یا اظہار ناراضگی نہ کر سکو گے۔ چوتھا یہ کہ تمہارے بس میں نہ ہوگا اس حالت میں تم مبتلا کیے گئے ہو اسے بدل لو، کیونکہ انسان کو دنیا میں بتا دیا گیا کہ اگر وہ نیک عمل کرے گا تو جنت میں جائے گا، بد عمل کرے گا تو دوزخ میں جائے گا۔ اس سے پہلے والی آیت میں بھی جو آیا ظالموں کے بارے میں کہ ان پر حرام ہے کہ وہ دن وہاں گزارے ہیں جنت میں، اور سب سے بری بات کیا ہوگی، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں ان لوگوں کے لیے اس لیے کی جا رہی ہیں کہ وہ اگر چاہتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں، وہ اللہ کی رضا حاصل کریں، تو انہیں دنیا میں نیک عمل کرنا ہے۔ جی اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی حکومت ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے دے دیتا ہے، یا انہیں لڑکوں اور لڑکیوں کا جوڑا دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بے اولاد کر دیتا ہے۔ بے شک وہ خوب جانے والا قدرت والا ہے۔ اور کسی انسان میں یہ طاقت نہیں کہ اللہ اس سے ہم کلام ہو، مگر خفیہ اشارے سے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی قاصد بھیج دے، سو وہ اس کے حکم سے جو چاہے وہی پہنچا دے۔ بے شک وہ سب سے برتر حکمت والا ہے۔ اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف روح کی وحی کی ہے۔ آپ نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ ہی ایمان کو، لیکن ہم نے اسے نور بنا دیا اور ہم اس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور بے شک آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اس اللہ کے راستے کی آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ آگاہ رہو کہ اللہ تک ہی تمام معاملات پہنچتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ جی، یہاں پر دیکھیں ایک چیز تو یہ بتائی گئی ہمیں ان آیات میں کہ قدرت الہی جو ہے وہ اس کا منشا ہے کہ کس کو بیٹے دے، کس کو بیٹیاں دے، یعنی کس کو لڑکے دے، کس کو لڑکیاں دے، یا کس کو دونوں ملا جلا کے دے دے، یا کسی کو بانجھ رکھے اور اس کو اختیار ہی نہ دے کہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اپنے ہاتھ میں، وہ ہمیں جو حکم دیتا ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے صراط مستقیم پہ چلنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے اور تمام امور جو ہیں وہ اس کے اختیار میں ہیں، اور اسی کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تمام چیزیں لوٹتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ آگے ہماری نئی سورہ شروع ہو رہی ہے، اور یہ سورہ زخرف ہے، اور یہ مکی سورہ ہے، اس کے 7 رکوعات ہیں اور اس کی آیتیں 89 ہیں۔ جی عائشہ، اس کی ٹرانسلیشن شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، قسم ہے ایک واضح کتاب کی، ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے کہ تم سمجھ لو، یقیناً یہ لوح محفوظ میں ہے اور ہمارے نزدیک بلند مرتبہ حکمت والی ہے۔
کہ ہم اس نصیحت کو تم سے اس بنا پر ہٹا لے کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو، اور ہم نے اگلے لوگوں کو بھی کتنے ہی نبی بھیجے، جو نبی ان کے پاس آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، بس ہم نے ان سے زیادہ زور اوروں کو تباہ کر ڈالا اور اگلوں کی مثال گزر چکی ہے۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ انہیں غالب و دانا اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے کر دیے تاکہ تم راہ پا لیا کرو۔ جی اس میں اسی نے دیکھیں اس سورہ کے اسٹارٹ میں ہی کہا گیا حامیم حروف مقطعات کے بعد والکتاب المبین، یہ وہ کتاب ہے جو واضح حق اور باطل میں فرق کرتی ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یہ جو تجوید کی علم ہے باقاعدہ کہ قرآن کو تجوید سے پڑھا جائے، اس میں یہ آیت بہت استعمال ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ تم لوگ اسے سمجھو۔ یہاں اگر آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ عربی سے 3 وجوہات کی بنا پہ محبت کرو۔ پہلی بات ان عربی، کہ میں عربی ہوں، ان کلام اہل الجنہ، کہ یہ جو ہے کلام ہے جنت کا، اور تیسری بات انہوں نے کہی کہ یہ جو ہے یہ کلام القرآن، یہ جو قرآن کی زبان ہے۔ تو 3 وجوہات ہمیں ملتی ہیں کہ ہمیں عربی سے محبت رکھنی چاہیے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لینگویج عربی تھی، قرآن کی زبان عربی ہے، اور جنت کی زبان عربی ہے۔ تو یہاں پر آپ خود بھی عربی کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور ہم ماشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم سب یہاں گلف میں رہتے ہیں، اور ہمارے بچوں کے پاس عربی ایک باقاعدہ سبجیکٹ ہے، اور اس کو ہم اس طرح پڑھتے ہیں جان چھڑانے کے لیے۔ تو ایسا نہ کریں، بلکہ اس پہ توجہ دلوائیں بچوں کی، ان کو اچھے طریقے سے کہا کریں کہ وہ پڑھیں، کیونکہ عربی کا سیکھنا بہت اچھا ہے۔ اور پھر کہا گیا آگے والی آیت جو ہے اس میں وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ الْحَكِيمٌ، اور در حقیقت یہ ام الکتاب ہے۔ ام الکتاب کہتے ہیں کتابوں کی ماں، جیسے ہوتا ہے ورڈ، آپ ساری مائیں ہیں اپنے بچوں کی، تو بچوں کے نام کے ساتھ جو لگتا ہے وہ ام الکتاب، تو تمام کتابوں کی اصل ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اصل کتاب یہی ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب ماخذ ہے۔ اس کے لیے سورہ بروج میں لوح محفوظ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یعنی ایسا لوح جس کا لکھا مٹ نہیں سکتا، اور جو ہر قسم کی چیز سے محفوظ ہے، کسی بھی بری چیز سے۔ اور ثابت ہے ہمارے ہاں بڑی بلند و مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب ہے۔ آپ دیکھیں حکمت اور دانائی ہر چیز اس کے اندر ڈسکس ہوئی ہے، جس سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ صرف دیکھیں کہ اتنے دنوں میں، تھوڑے دنوں میں اس نے ہمیں کتنا کچھ دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کتاب کی حفاظت کرے اور اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دو، آمین۔ اسی نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل فرمایا، پس ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں بنائی اور چوپائے جانور پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو، تاکہ تم ان کے پیٹ پر جم کر سوار ہوا کرو۔ پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب اس پر ٹھیک ٹھاک بیٹھ جاؤ، اور کہو پاک ذات ہے اس کی جس نے اسے ہمارے بس میں کر دیا، حالانکہ ہمیں اس کے قابو کرنے کی طاقت نہ تھی، اور بالیقین ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا جز ٹھہرا دیا، یقیناً اس انسان کھلم کھلا ناشکرا ہے۔ جی یہ کہ دیکھیں اللہ آیت نمبر 13 اور 14 میں کیا بتایا جا رہا ہے، یہاں سواری کی دعا میں بتائی گئی، سبحان اللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ تو یہ آپ دعا جو ہے سفر کی سبھی کو آتی ہے، اپنے بچوں کو بھی ضرور سکھائیں، اور اس کا ترجمہ باقاعدہ آپ یاد کریں ضرور۔ کیا اس کا ٹرانسلیشن ہے کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کار جو ہے اگر دیکھا جائے کتنا فرق پڑتا ہے اسپیڈ دینے میں اور بریک لگانے میں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اناڑی، جیسے میری ایک فرینڈ ہے وہ کہتی ہے کہ نیچے انہوں نے نئی کوئی نسان لی تھی، پرانی بات ہے سال ہو گیا، اور آپ کو پتہ ہے یہاں پارکنگ میں کتنی کارز کھڑی ہوتی ہیں، اور ساری ہی ایسی کارز ہوتی ہیں جو سب اپنے مالکوں کو پسند ہوتی ہے، جسٹ لائک جیسے گھوڑے ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں ایک نئی ڈرائیور آئیں جو لیڈی تھی، انہوں نے کیا کیا اسپیڈ مطلب ڈرائیو پہ کرنے کے بجائے غلطی سے ان سے ریورس ہو گئی،
اور وہ جو پیچھے کی طرف گئی تو وہ مور دین 8 to 10 کارس کو ہٹ کرتی ہوئی گئی ہے، اور اس میں ان کی نئی کار کھڑی تھی، اور جس کی وجہ سے وہ کافی دن پھر کھڑی رہی. یہاں تو انشورنس ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں گاڑی کی جو اپنی ویلیو ہوتی ہے کار کی، وہ کتنی ڈاؤن ہو جاتی ہے. اصل چیز کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی. ہم بہت اچھے ڈرائیور چلا رہے ہوتے ہیں روڈ پہ گاڑی، بہت اچھے، لیکن کیا ہے کہ سامنے والے کا تو آپ کو نہیں پتا ہوا ناڑی ہے، ذرا مار دی ایکسیڈنٹ تو آپ کا بھی ہو گیا. اور اسی طرح آپ جانوروں کو دیکھیں کہ گھوڑے جو ہیں وہ ہم سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں، اونٹ جو ہیں جن پہ سواریاں ہوتی ہیں، خچر جو ہیں، گدھے جو ہیں، لیکن آپ دیکھیں سب ہم اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر دی. پھر ذرا اور آگے بڑھیں تو آپ ایروپلین پہ چلے جائیں. کبھی سوچا تھا اگر ہم اپنے گرینڈ پیرنٹس کی طرف چلے جائیں کہ انہوں نے کبھی سوچا تھا ہوا میں اس طرح اڑ رہے ہوں گے؟ پھر آپ سمندر میں چلے جائیں کہ کس طرح لوگ سفر کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارا کا سارا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. اس پہ آج آپ نے اصول میں لکھ لیں، آج آپ نے اس باتیں میں غور کرنا ہے. جو ہم سواری پہ سوار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم قابو نہیں رکھ سکتے تھے تمام ارد گرد، چاہے وہ ایئر ٹرانسپورٹ ہو، لینڈ ہو یا واٹر ہو. آپ نے سب کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ غور و فکر کرنا ہے. جی اور انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا جز ٹھہرا دیا. یقیناً انسان کھلم کھلا ناشکرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں تو خود رکھ لی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا، حالانکہ ان میں سے کسی کو جب اس چیز کی خبر دی جائے جس کی مثال اس نے اللہ رحمان کے لیے بیان کی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غمگین ہو جاتا ہے کہ اللہ کی اولاد لڑکیاں ہیں یہاں جو پر زیورات. دیکھیں 17 آیت کو نوٹ کر لیں، اور یہاں پر ہمارے معاشرے کا جو ایک بہت ہی بڑا المیہ ہے کہ بیٹے کی پیدائش اکثر لوگوں کو میجورٹی جو ہے اس کو خوش کرتی ہے، اور بیٹی کی خواہش پر ان کے چہروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں وضاحت کی کیسے ہو جاتے ہیں. تو یہاں اس چیز کو آپ نوٹ کر لیں کہ یہ طریقہ کار غلط ہے، اور یہ طریقہ جو ہے وہ مشرکین کا تھا کہ، اور وہ کیا کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں بنا دیتے تھے، اور خود جب ان کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو ان کے چہرے پہ سیاہی چھا جاتی تھی. تو یہ کیسا عمل ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ تمہارا اپنا یہ جو سوچ ہے یہ غلط ہے کہ تم اللہ نے آپ کو بیٹی دی. جیسے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے کسی گھر تو 7 فرشتے آتے ہیں اور وہ ماں باپ کو سلام پیش کرتے ہیں کہ تمہیں سلام ہو کہ اللہ نے تمہارے گھر پہ کیا بھیجی ہے، رحمت بھیجی ہے. اور اس کو کہا بھی گیا رحمت ہے آپ کی بیٹی جو ہے، لیکن جب بیٹا آتا ہے اسے کہا گیا نعمت ہے. اور نعمت کا ہمیشہ یاد رکھیے گا جو نعمتیں آپ کو ملتی ہیں ان کا حساب کتاب ہوتا ہے. جو رحمت ہوتی ہے وہ ایک بلیسنگ ہے جو شاور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے آپ پہ، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. تو کہا گیا کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے کیونکہ ماں تکلیف میں ہوتی ہے اس کو سلام پیش کرنے کے لیے. تو اس چیز سے بھی پتہ چلتا ہے. دوسرا اگر آپ اور جاننا چاہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار آپ کو حدیثیں ملیں گی جس کی ایک بیٹی ہے، پھر انہوں نے 2 انگلیاں اٹھائیں، کون سی؟ شہادت کی اور اس کے ساتھ والی، کہ جنت میں اس نے اچھی تربیت کی تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوں گے وہ پیرنٹس. پھر 2 بیٹیاں، پھر 3 بیٹیاں، انہوں نے کہا بالکل ایسی ہوں گی. اگر آپ غور کریں بیٹیاں تو بڑی ہی پیاریاں ہوتی ہیں. الحمدللہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتے ہیں، کسی کو صرف بیٹیاں دیتا ہے، ابھی ہم نے آیت پڑھی، کسی کو صرف بیٹے دیتا ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ بے اولاد بھی رکھتا ہے. یہ ہر ایک کی الگ الگ ازمائش ہے، لیکن یقین کریں دونوں ہی، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اپنی اپنی جگہ بڑی ہی پیارے ہوتے ہیں. اور جن کے پاس دونوں ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ بیٹی کتنی بڑی نعمت ہے. یقین کریں جس طرح آج کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ اپنے ساتھ ایک پینڈیمک ساتھ تو آئی، اس کے ساتھ آپ دیکھیں ڈپریشن اور انزائٹی بھی آئی، لیکن جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں نا یقین کریں وہ ان کا کان ہوتی ہیں، وہ آپس میں ڈسکس کر سکتی ہیں بالکل جسٹ لائک فرینڈس. آپ بیٹے سے ایک لمٹ میں بات کر سکتے ہیں لیکن بیٹی سے آپ ہر ٹاپک پہ بات کر سکتے ہیں. تو بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں، بیٹے اپنی جگہ پیارے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہاں بھی بات ان سے ریلیٹڈ آ رہی ہے تو اس لیے میں اسی پر بات کر رہی ہوں. تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو یا آپ کے اپنے جو اراؤنڈ جو جتنے بھی لوگ ہیں ان کو دے رہے ہیں تو یقین رکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے جو ہے نا لوگ ہیں جنہیں اللہ بیٹی دے رہا ہے. جیسے ڈفرینٹ پلیس پہ ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ طریقے سے
اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بس انہی لوگوں کو بیٹیاں دیتا ہے، مطلب شہزادیاں دیتا ہے جو بادشاہ ہوتا ہے جن کا باپ نا، جس میں ان کی پرورش اور ان کا خیال رکھنے کی طاقت ہوتی ہے۔ اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، جیسے آج ہم سب بہویں ہیں، کل ہم نے ساسیں بن جاتے ہیں، تو اصل چیز یہی ہے کہ ہم ہر جگہ، اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں یا آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو دیکھیں ہم ایک ہی وقت میں ہم بہن بھی ہوتے ہیں، ہم نند بھی ہوتے ہیں، ہم بھابھی بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ماں بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آگے آنے والے پھر نئے رشتے بنتے ہیں جو بڑے ہو جاتے ہیں، مطلب ساس اور ساری چیزیں۔ تو کوشش کریں جو آپ کے ساتھ جو رشتے جڑے ہوئے ہیں، اب ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ جو نند بن کر اور سم ٹائم بھابھی بن کر ہم دونوں ہی رشتوں میں کہیں نہ کہیں زیادتی کر دیتے ہیں، تو کوشش کریں وہاں پر آپ کا عمل کیا ہونا چاہیے جو قرآن نے مجھے سکھایا ہے کہ بھلائی سے برائی کو ختم کریں۔ اس طرح ان رشتوں کو نبھائیں گے، یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہی ہوں، آپ دیکھیے گا کتنی محبت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ قرآن یہ بات کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں جن میں عداوت تھی ان میں آپ نے کیا پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی۔ آپ نند ہیں یا بھابھی ہیں تو زیادہ کانشیس ہو کے ان چیزوں کو دیکھیں، کیونکہ بہن ہے یا بیٹی ہیں تو آپ کی غلطی بھی معاف ہے اور ساری چیزیں، وہ محبت ہی ایسی ہوتی ہے۔ لیکن ان رشتوں میں تھوڑا احتیاط کریں اور کوشش کریں آپ سے جڑا ہر رشتہ آپ کے ساتھ خوش ہو۔ مشکل کام ہے لیکن انسان کے اختیار میں ہے، اللہ نے یہ اختیار اس کو دیا ہے۔ اور جب آپ کے اراؤنڈ، چاہے آپ بھابھی ہونے کی حیثیت سے خوشی دے رہے ہیں یا نند ہونے کی حیثیت سے آپ کو مل رہی ہے کہ آپ کی گھر میں بھائیوں کی بیٹی آئی ہے، یا آپ کے اراؤنڈ کتنے لوگ ہوتے ہیں رشتہ دار، تو ہمیشہ خوشی منائیں، ہم سب بھی تو لڑکیاں ہیں نا۔ اور کسی نے بڑی اچھی قرآن میں، اس دن میں اپنے ہسبینڈ کو ایک آیت سنا رہی تھی جو ہم نے پڑھی تھی، اسی تسلسل میں یہ آیت آئی تھی کہ جب ہم انہیں بیٹیاں دیتے ہیں تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں اور اپنے منہ چھپانے لگتے ہیں۔ 2-4 آیتیں گزری اور اس کے بعد جو آیت آئی وہ یہ تھی کہ اور بیویوں سے وہ راحت حاصل کرتے ہیں، اور پھر انہی بیویوں سے اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے اور پوتے دیتے ہیں۔ شاید آپ لوگوں کو بھی یاد ہو، قرآن کی آیت تھی۔ تو آپ یہ دیکھیں وہی عورتیں آپ کو بیٹے بھی تو دے رہی ہوتی ہیں نا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ نے کس کے نصیب میں کتنا مال رکھا ہے، کتنی اولاد رکھی ہے، ان میں کتنے بیٹے رکھے ہیں، ان کی تعداد کیا ہے، ان کی بیٹیاں کتنی ہوں گی، کتنے حیات رہیں گے، کتنے پیدا ہوتے ہی انتقال کر جائیں گے، یا کچھ عرصے بعد بچے ان کے لیے باعث جو ہے آزمائش بن جائیں گے، یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہمارا کیا کام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اس پر ہم شکر گزار ہوں، شکر گزار بن جائیں اپنے ہر حال میں۔ یہ بھی آپ اپنے اصولی پوائنٹس میں لے لیں، ہر حال میں آپ نے شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا۔ مشکل میں تو دعا طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی آزمائش سے اپنے پناہ میں لے لے، لیکن اچھے حالات میں تو شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ یہ تمام نعمتیں تیری ذات نے مجھ پہ نازل کی، میری ذات تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور یہ کہ بیٹی کی پیدائش پہ بھی اتنی خوش ہوں، کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں بیٹی ہو یا بیٹا، آپ خود نوٹ کریں ایک سیکنڈ کے لیے رک کر، جب بھی آپ کسی کی نیوز سنتے ہیں کہ بھائی، اور اس کو کوئی بھی یہ نہیں کہتا بیڈ نیوز، سارے لوگ کیا کہتے ہیں جب ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں، گڈ نیوز، اچھی نیوز ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں جو بھی بچہ آتا ہے وہ اپنے ساتھ کتنی خوشیاں، رحمتیں، برکتیں لے کر آتا ہے، گھر والوں کے لیے بھی اور سب کے لیے بھی، کہ ہر طرف بندہ خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو نیک اور صالح اولاد دے اور بے عیب اولاد دے، اور اللہ تعالیٰ جس کو بھی جو ادا کرے وہ اس کے شکر گزار ہوں، اور بچے ماں باپ کے فرما بردار ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ جی۔ کیا اللہ کی اولاد لڑکیاں ہیں جو زیورات میں پلے اور جھگڑے میں اپنی بات واضح نہ کر سکیں، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کی عبادت گزار ہیں عورتیں قرار دے دیا؟ کیا ان کی پیدائش کے موقع پر یہ موجود تھے؟ ان کی ایک گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے اس چیز کے بعد پرس کی جائے گی، اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ انہیں اس کی کچھ خبر نہیں، یہ تو صرف اٹکل پچو جھوٹ باتیں کہتے ہیں۔ کہ ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی اور کتاب دی ہے جسے مضبوط تھامے ہوئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اور ایک مذہب پر پایا، اور ہم انہی کی نقش قدم پر چل راہ یافتہ ہیں۔ اسی طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا، وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر اور ایک دین پر پایا، اور ہم تو انہی کے نقش پا کی پیروی کرنے والے ہیں۔
نبی نے کہا بھی کہ اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہت بہتر مقصود تک پہنچانے والا طریقہ لے کر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس سے منکر ہیں جسے دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے، بس ہم نے ان سے انتقام لیا اور دیکھ لے جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوگا۔ اور جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنے قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، بجز اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے ہدایت بھی کرے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام اسی کو اپنے اولاد میں بھی باقی رہنے والی بات قائم کر گئے تاکہ لوگ شرک سے باز آتے رہیں، بلکہ میں نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادوں کو سامان اور اسباب دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف سنانے والا رسول آ گیا، اور حق پہنچانے ہی تو بول پڑے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس سے منکر ہے، اور کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟ کیا آپ کے رب کی رحمت؟ یہاں دیکھیں ایک بڑی اچھی کڑی جڑی ہوئی ہے، کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دین کی دعوت دے رہے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کو ماننے والے ہیں۔ اب آباء و اجداد میں اگر دیکھا جائے جو سب کے اگر آپ دیکھیں وہ بنتے ہیں، ویسے تو اگر آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا، اگر حضرت حوا کو آپ دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام کی تسلی سے پیدا کیا، تو ہمیں یہ الگ الگ چیزیں نظر آتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت نوح کا معاملہ ہم نے کئی بار پڑھا۔ اب جب حضرت ابراہیم کو ہم دیکھتے ہیں اور ان کے دو بیٹوں میں سے حضرت اسماعیل حضرت اسحاق کو دیکھتے ہیں، تو یہ باتیں جو کر رہے ہیں تو قریش مکہ کو ایکچولی اس بات پر شرم دلائی جا رہی ہے کہ تم نے اسلاف کی جو تقلید اختیار بھی کی ہے تو اس کے لیے اپنے بہترین اسلاف کو کیوں نہیں چنا تم نے، حضرت ابراہیم کو یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر اپنے بدترین اسلاف کے انتخاب کی طرف کیوں چلے گئے ہو؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن بار بار کیا کہتا ہے کہ وہ تو یکسو تھے، ایک دین کی پیروی کرنے والے تھے، وہ تو نہیں ادھر ادھر جاتے تھے۔ اور ان کی پھر دعائیں بھی بتائی جا رہی ہیں، انہوں نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کیا دعائیں کی تھی، ایون بیت اللہ کی نہیں، اس کے لیے کیا دعا کی، شہر مکہ کے لیے کہ اس کو امن والا بنا دے، ادھر پھل اور ساری چیزوں کے لیے دعا کی، آنے والے رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے اسے قیام گاہ بنا دے۔ تو آپ دیکھیں انہوں نے تو پوری نسلوں کے لیے دعا کی تھی۔ آج میں اور آپ جو اس دین پہ چل رہے ہیں وہ بہت ساری ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ تو یہ جو قریش مکہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو بات کریں کہ ہم آباء و اجداد کی دین پہ چلیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن یہ بات بتا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تمہارے آباء و اجداد میں سے ہیں، تمہارے اسلاف میں سے ہیں، تو تم بہترین جو اسلاف ہیں ان کو ان کے نقش قدم پہ چلو، ان کی تقلید کرو، نہ کہ بدترین اسلاف کا انتخاب کر لو۔ جی کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے ان کی زندگانی دنیا کی روزی میں ان میں تقسیم کی ہے اور ایک کو دوسرے سے بلند کیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو ماتحت کر لیں، جسے یہ لوگ سمیٹتے پھرتے ہیں، اس سے آپ کے رب کی رحمت بہت ہی بہتر ہے۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی طریقہ پر ہو جائیں گے تو رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں کو ہم چاندنی کے بنا دیں گے اور زینوں کو بھی جن پر چڑھا کرتے، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیا لگا لگا کر بیٹھتے ہیں، اور سونے کے بھی، اور یہ سب کچھ یوں ہی ساتھ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک صرف پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ اور جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے، پھر ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہی اس کا ساتھی رہتا ہے، اور وہ انہیں راہ سے روکتے ہیں اور اسی خیال میں رہتے ہیں کہ ہدایت یافتہ ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، تو بڑا برا ساتھی ہے۔ اور جب کہ تم ظلم ٹہر چکے تو تمہیں آج ہرگز تم سب کا عذاب میں شریک ہونا کوئی نفع نہ دے گا۔ کیا پس تو بہرے کو سنا سکتا ہے یا اندھے کو راہ دکھا سکتا ہے؟ اور اسے جو کھلی گمراہی میں ہو، پس اگر ہم تجھے یہاں سے لے بھی جائیں تو بھی ہم اس سے بدلہ لینے والے ہیں، یا جو کچھ ان سے وعدہ کیا ہے وہ تجھے دکھا دیں، ہم ان پر بے قدرت رکھتے ہیں۔ بس جو وہی آپ کی طرف کی گئی ہے اسے مضبوطی سے تھام رہے، بے شک آپ راہ راست پر ہیں، اور یقیناً ایک خود آپ کے لیے اور آپ کے قوم کے لیے نصیحت ہے، اور عنقریب لوگ پوچھے جاؤ گے۔ اور ہمارے ان نبیوں سے پوچھو جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا کہ ہم نے سوائے رحمان کے اور معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے،
اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کہا کہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ بس جب وہ ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو وہ بے ساختہ ان پر ہنسنے لگے، اور ہم انہیں جو نشانیاں دکھاتے ہیں وہ دوسرے سے بڑی چھڑی ہوتی ہے، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ باز آ جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ اے جادوگر، ہمارے لیے اپنے رب سے اس کی دعا کر جس کا اس نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، یقیناً مان کے ہم راہ پر لگ جائیں۔ پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا لیا تو انہوں نے اسے اپنا وقت قول اور قرار توڑ دیا، اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی اور کہا اے میری قوم، کیا مصر کا ملک میرا نہیں ہے اور میرے محلوں کے نیچے یہ نہریں بہہ رہی ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ بلکہ میں بہتر ہوں اے نسبت اس کی جو بے توقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا۔ اچھا، اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں آ پڑے، یا اس کے ساتھ پرابند کے فرشتے ہی آ جاتے؟ اس نے اپنے قوم کو بہلایا پھسلایا اور انہوں نے اسی کی مان لی، یقیناً یہ سارے ہی نافرمان لوگ ہیں۔ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو ڈبو دیا، بس ہم نے انہیں گیا گزرا کر دیا اور پچھلوں کے لیے مثال بنا دی۔ اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو اس سے تیری قوم خوشی سے چیخنے لگی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے معبود اچھے ہیں یا او تجھ سے ان کا ایک کہنا محض جھگڑے کے غرض سے ہے، بلکہ اے لوگ ہی ہے جھگڑالو۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی صرف بندہ ہے جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نشان قدرت بنایا، اور اگر ہم چاہتے تو تمہارے اوس فرشتے کر دیتے جو زمین میں جانشین کرتے ہیں۔ اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہے، پس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری تابعداری کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ اور شیطان تمہیں روک نہ دے، یقیناً وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام معجزے لائے تو کہا کہ میں نے تمہارے پاس حکمت والا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ جن کے بعض چیزوں میں تم مختلف ہو انہیں واضح کر دوں، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ جی، میرا یہاں پر اور آپ دیکھیں کہا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو سری نشانی لیے ہوئے آئے، اور قیامت کی نشانی میں سے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارا اس پر عقیدہ ہے اور ہمارے دین کا حصہ ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ ظہور ہوگا، لیکن اس وقت وہ انجیل کے دین میں نہیں چلیں گے جو اللہ نے انہیں کتاب دی تھی، کیونکہ آخری کتاب قرآن مجید ہے تو وہ اس کے اکارڈنگلی عمل کریں گے۔ جی، میرا اور تمہارا رب فقط اللہ تعالیٰ ہی ہے، پس تم سب اس کی عبادت کرو اور راہ راست ہی ہے۔ پھر بنی اسرائیل کی جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا، پھر ظالموں کے لیے خرابی ہے دکھ والدین کی آفت سے۔ یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں اور اچانک ان پر آ پڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ میرے بندو، آج تو تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم بدل دل اور غمزدہ ہوں گے۔ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور تھے بھی او فرمانبردار مسلمان۔ جی، تم اور یہاں پر تمہاری دوستوں کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ دوست دشمن بن جائیں گے، یعنی متقی جو ہوں گے وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست رہیں گے، لیکن قیامت والے دن جو منکرین ہیں مشرکین ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ تو دوستی کرتے ہوئے آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ لوگوں کے اندر ایمان اور تقویٰ ہو، کیونکہ ایمان اور تقویٰ والے جو لوگ ہوں گے وہ وہاں پر بھی دوست ہوں گے۔ جیسے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ہم سب یہاں پر اگر قرآن پڑھ رہے ہیں اور جنت میں ایک شخص جاتا ہے تو پوچھے گا وہ فلاں شخص نظر نہیں آ رہا، وہ کدھر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کی اس سوال کرنے پر اسے جنت میں جو ہے لے آئیں گے۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ آپ مجھے بھی یاد رکھیے گا اور انشاءاللہ میں آپ کو بھی۔ جی، تم اور تمہاری بیویاں حشاش بشاش راضی خوشی جنت میں چلے جاؤ۔ ان کی چاروں طرف کے سونے کے رکابیاں اور سونے کے گلاسوں کا دور چلا جائے گا۔ ان کے جی جس چیز خواہش کرے اور جس چیز نے ان کی آنکھیں لذت پائی سب وہاں ہوگا اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ یہی مجھے ایک دفعہ بتائیں گے کہاں ہو گیا، میں سے کھو گیا ہے؟ آیت نمبر 71 جی 71 پر ہے۔ 71۔ یہی وہ وحشت ہے کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنائے گئے ہو۔ یہاں تمہارے لیے بکثرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے رہو گے۔ بے شک گنہگار لوگ عذاب دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ عذاب کبھی بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی ظالم تھے،
اور پکار پکار کر کہیں گے اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ کہے گا تمہیں تو ہمیشہ رہنا ہے، ہم تو تمہارے پاس حق لے آئے، لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق سے نفرت رکھنے والے تھے۔ کیا انہوں نے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا تو یقین مانو کہ ہم بھی پختہ کام کرنے والے ہیں۔ کیا ان کا ایک خیال ہے کہ ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کی سرگشیوں کو نہیں سنتے؟ یقیناً ہم برابر سن رہے ہیں، بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوں۔ آسمانوں اور زمین اور عرش کا رب جو کچھ بیان کرتے ہیں اس سے بہت پاک ہے۔ اب آپ انہیں اسی بحث مباحثہ اور کھیل کود میں چھوڑ دیجئے، یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑ جائیں جن کا وعدہ دیے جاتے ہیں۔ یہی آسمانوں میں معبود اور زمین میں بھی وہی قابل عبادت ہے، اور وہ بڑی حکمت والا اور پورے علم والا ہے، اور وہ بہت برکتوں والا ہے، جس کے پاس آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی بادشاہت ہے، اور قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے، اور اسی کے جانب تم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں اور شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، ہاں مستحق شفاعت وہ ہے جو حق بات کا اقرار کرے اور انہیں علم بھی ہو۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یقیناً یہ جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ پھر کہا الٹے جاتے ہیں، اور ان کا پیغمبر کا اکثر یہ کہنا کہ اے ہمارے رب، یقیناً یہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، بس آپ ان سے منہ پھیر لے اور کہہ دیں اچھا بھائی سلام، انہیں عنقریب خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ جی سورہ دخان شروع کر لوں جی نہیں؟ ایکچولی میرا جو مائک تھا وہ میوٹ تھا اور میں بول رہی تھی۔ جی اس میں کیا ہے کہ ان کا بتایا جا رہا ہے، ان کا عمل کیا ہے کہ جب ان سے اگر پوچھا جائے تمہارا رب کون ہے تو بھی کہیں گے کہ اللہ ہے، اور تمہارے معبودوں کا رب کون ہے تب بھی وہ یہی بات کہیں گے، لیکن کیا ہے کہ یہاں وہ انکار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ جی یہاں سورہ دخان شروع ہو رہی ہے، اس کی جو آیتیں ہیں وہ 59 ہے اور رکوعات 3 ہیں۔ جی عائشہ اگر آپ پڑھنا چاہ رہی ہیں 3 رکوع پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آمنہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ہمارے پاس سے حکم ہو کر ہم ہی رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں آپ کی رب کی مہربانی سے، اور وہی ہے سننے والا جاننے والا، جو رب ہے آسمانوں کو اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ کوئی معبود نہیں اس کے سوا، وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا۔ جی یہاں دیکھیں جو سورہ کا آغاز ہوتا ہے اس میں کیا ارشاد فرمایا گیا، حروف مقطعات کے بعد حامیم ذالک الکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکۃ انا کنا منزلین۔ بتایا جا رہا ہے قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ اب یہ خیر و برکت والی رات کون سی تھی؟ لیلۃ القدر میں۔ اور اگر آپ دیکھیں لیلۃ القدر کو اگر آپ مزید وہ کرنا چاہیں کہ یہ وہ رات ہے جو کہ رمضان کی آخری عشرے کی راتیں کہلاتی ہیں، 10 دنوں کی۔ جس طرح ہم نے کہا کہ ایک عشرہ گزر گیا، یہ ہم دوسرے عشرے میں آ گئے ہیں، تو انشاءاللہ 20 سے آپ دیکھیں کہ لوگ جو روزہ ہوتا ہے عصر کے بعد اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر وہ شب قدر شروع ہو جاتی ہے، جس کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ 27ویں شب قدر ہے، ایسا نہیں ہے، جو کہتے ہیں 25ویں ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ وہ یہ تھا معاملہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رات بتائی جو شب قدر تھی، ان 5 راتوں میں سے جو تاغ راتیں ہیں، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر نکلے تو لوگ اس پہ اختلاف کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھلا دی اور ارشاد فرمایا کہ پوری جو 5 راتیں ہیں اس میں آپ نے جاگنا ہے، عبادت کرنی ہے، انہی میں سے ایک ہے جو شب قدر ہے۔ اور شب قدر وہ رات ہے جس میں قرآن بھی نازل ہوا۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا قرآن کی اہمیت یہ ہے
کہ تمام انبیاء میں سب سے بہترین نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، تمام شہروں میں سب سے بہترین شہر مکہ میں نازل ہوا، تمام فرشتوں میں سب سے بہترین جو فرشتے ہیں حضرت جبرائیل امین اسے لے کر آئے، تمام اگر آپ دیکھیں راتوں میں بہترین رات شب قدر میں نازل ہوا، اور تمام مہینوں میں بہترین مہینے رمضان میں نازل ہوا۔ تو یہاں اہمیت بتائی جا رہی ہے شب قدر کی بھی اور قرآن کی بھی، کہ قرآن کو اس میں نازل کیا گیا، اور ساتھ میں بتایا گیا کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حاکمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شاہی نظام و نسق جو ہے وہ ایک ایسی رات ہے جس میں وہ افراد اور قوموں اور ملکوں کی قسمتوں کے فیصلے کر کے اپنے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، اور پھر وہ انہیں فیصلوں کے مطابق عمل درآمد کرتا ہے۔ یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن تمام چیزیں لکھ دیتا ہے انسان کی، شب قدر والے دن۔ تو اب انشاءاللہ ہم لوگ سیکنڈ عشرے میں داخل ہو چکے ہیں رمضان کے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہفتے 9 دن بعد جو ہے رمضان، کیونکہ آج 11 روزہ ہو گیا یو اے میں، تو شروع ہونے والی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، کوشش کریں کہ 5 کی جگہ، کیونکہ آپ دیکھیں اس طرح ہوتا ہے نا، انڈیا اور پاکستان میں ایک دن بعد ہوتی ہے یا ایک دن پہلے ہو جاتا ہے، اکثر بعد میں ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، یہاں شب قدر آج ہے تو وہاں کل ہوگی۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ شب قدر کی جو آخری 10 تاک راتیں ہیں اس میں آپ جاگیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور جب عبادت کے لیے آپ اپنے آپ کو یکسو کر رہے ہوں، جیسے اکثر خواتین، ہم سبھی کے بچے اسکول گئی ہیں تو ہم بچوں کو سلانے کے بعد ذرا اپنی گھر کو سیٹ کرنے کے بعد جب آپ بیٹھ رہے ہوں کہ اب آپ نے قرآن پڑھنے، نوافل پڑھنے، تو آپ بالخصوص نیت ضرور کریں کہ میں نیت کرتی ہوں اعتکاف کی۔ اور جو لوگ گنتی کر کے بتا رہے ہوتے ہیں نوافل، اس سے بہتر ہے کہ آپ کیا پڑھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ تہجد پڑھیں۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں 8 رکعت بھی تراویح ملتی ہے، 20 بھی، تو آپ وہ بھی اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ اگر آپ مسجدوں میں بھی جاتے ہیں تو اس کی تعداد کو بڑھا لیں، تہجد کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، آپ نماز شکرانہ پڑھیں جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، نماز حاجت پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجات رکھیں جو جو آپ کی ضرورتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں، تفسیر کو پڑھیں، اور اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں، ساری تسبیحات کریں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں صلاۃ التسبیح کے بارے میں کیا ہے کہ ہر روز پڑھی جائے، ہر روز نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ، ہفتے میں ایک دفعہ نہیں تو مہینے میں ایک دفعہ، مہینے میں نہیں تو سال میں ایک دفعہ، اور سال میں بھی نہیں تو زندگی میں ایک دفعہ۔ تو وہ پڑھنا بڑا آسان ہے، اس کا پورا طریقہ کار آپ کو نیٹ پہ مل جائے گا۔ اس میں تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے جس میں صرف اور صرف اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ ہر رکعت مشکل سے 5 to 6 منٹ کی ہوتی ہے، 20 منٹس کے اندر 4 رکعت ہو جاتی ہے، تو وہ پڑھ سکتے ہیں آپ۔ تو ان چیزوں کا اہتمام کریں اور کثرت سے دعا کریں۔ دعا جو ہے وہ عبادت ہے، یہ ہم نے پڑھا، دعا عبادت کا مغز ہے، تو دعائیں زیادہ کریں۔ تو ان چیزوں کا اہتمام کریں شب قدر میں جو ابھی آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہم ابھی اپنا جب پارہ کمپلیٹ کر رہے ہوں گے اور سورہ قدر آئے گی تو پھر ہم اس میں مزید اس کی وضاحت کریں گے۔ جی بلکہ اوشک میں پڑے کھیل رہے ہیں آپ اس دن کے منتظر رہے جبکہ آسمان ظاہر دعا لائے گا، جو لوگوں کو گھیر لے گا اے دردناک عذاب ہے۔ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، اے آفت ہم سے دور کر، ایمان قبول کرتے ہیں، ہم ایمان قبول کرتے ہیں۔ ان کے لیے نصیحت کہاں ہے؟ کھول کھول کر بیان کرنے والے پیغمبر ان کے پاس آ چکے، پھر بھی انہوں نے ان سے منہ پھیرا اور کہہ دیا کہ سکھایا پڑھایا ہوا باولا ہے۔ ہم عذاب کو تھوڑا دور کر دیں گے تو تم پر اپنی اس حالت پر آ جاؤ گی جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے، بل یقین ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ یقیناً ان سے پہلے ہم قوم فرعون کو بھی آزما چکے ہیں جن کے پاس اللہ کا باعزت رسول آیا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ہمارے حوالے کر دو، یقین مانو کہ تمہارے لیے امانت دار رسول ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لانے والا ہوں، اور میں تو اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ تم مجھ سے سنگسار کر دو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تم مجھ سے الگ ہی رہو۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ ہم سب گنہگار لوگ ہیں۔ ہم نے کہہ دیا کہ راتوں رات تم میرے بندوں کو لے کر نکلو، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تو دریا کو ساکن چھوڑ کر چلا جا، بلا شبہ لشکر غور کر دیا جائے گا۔ وہ بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور راحت بخش ٹھکانے
اور وہ آرام کی چیزیں جن میں عیش کر رہے تھے اسی طرح ہو گیا، اور ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا۔ ان پر نہ تو آسمان و زمین روئے اور نہ انہیں مہلت ملی، اور بے شک ہم نے ہی بنی اسرائیل کو سخت رسوا کن سزا سے نجات دی جو فرعون کی طرف سے ہو رہی تھی، فی الواقع اور سرکش اور حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا۔ اور ہم نے دانستہ طور پر بنی اسرائیل کو دنیا جہان والوں پر فوقیت دی، اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دی جن میں صریح آزمائش تھی۔ یہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ آخری چیز یہی ہمارا پہلی بار دنیا سے مر جانا ہے، ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ یہاں اگر آپ دیکھیں کتنی پیاری بات کی گئی، یہ بات ہم بار بار پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ہمیں سب چھوڑ کے جانی ہے، کفن کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی مثال دی ہے اور کیا کہا ہے، ارشاد فرمایا اس کو سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دے، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے۔ کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے، کتنے ہی عیش کے سر و سامان جس میں وہ مزہ کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے۔ یہ ہوا ان کا انجام، اور ہم نے دوسروں کو ان پر ان چیزوں کا وارث بنا دیا۔ تو آپ یقین کریں، آپ کتنے بھی مالدار ہیں، کتنا بھی پیسہ ہے، کتنے بھی اچھے اور برے طریقے سے ہم نے اس کو جمع کیا ہے، سارا پیچھے رہ جانا ہے اور دوسروں نے اس پر عیش کرنا ہے۔ تو کبھی آپ ایسا کیوں نہیں سوچتے؟ خاص کر ہم اپنے بچے، اپنی فیملی یا کچھ چیزوں کے معاملے میں اس طرح ہوتے ہیں کہ ہم پیسے کے معاملے میں یا جو آج کل وہ چیزیں ہوتی ہیں ان میں ہم اس چیز کا خیال چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کا خوف نکل جاتا ہے۔ تو آپ یہ یاد رکھیں، اس وقت وقتی طور پہ تو آپ کسی کو فائدہ اور کسی کو نقصان دے سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے لیے کیا لکھوا کے جا رہے ہیں، آخرت اپنی کیوں خراب کر رہے ہیں؟ مطلب آپ دیکھیں، انسان کے لیے تو صرف وہی قبر اور اس کی آخرت ہے، تو پیچھے جو چیزیں رہ گئی وہ تو صرف وراثت میں بدل جاتی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے مرد ہیں جو حلال اور حرام کا فرق چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو یا بیوی کو یا گھر والوں کو وہ تمام آسائشیں دیں جو وہ چاہتے ہیں یا جو ان کی خواہشات ہیں، لیکن آپ دیکھیں وہ حرام کھلا کے کیا کرتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں کلیئر رکھیے گا، جو بچے حرام کی کمائی سے پلتے ہیں وہ کبھی فرما بردار بھی نہیں ہوں گے اور نہ وہ حق پہ چلنے والے ہوں گے، اور جو بچے حلال کمائی پہ پلتے ہیں وہ چاہے جتنے بھی بڑے ہو جائیں، جتنے بھی بڑے راستے پہ جا رہے ہیں، کچھ بھی وہ واپس پلٹ کے خیر کی طرف آتے ہیں، کیونکہ ان کی جو پرورش ہے وہ حلال مال سے ہوتی ہے۔ اور آپ یہ یاد رکھیں، جو آپ اپنے بچوں کو حلال اور حرام کا فرق چھوڑ کے جو کھلا رہے ہیں، تو آپ ایک اور چیز یاد رکھیں، اگر دنیا میں اس چیز کی اس طرح آپ کو نہیں مل رہا، کیونکہ سم ٹائم چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں، تو آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ نے اپنے لیے تو جہنم کا گھڑا کھود دیا۔ اب جو آپ نے حلال اور حرام کا فرق کیے بغیر چیزیں جو کمائی تھی، تو وہ صرف آپ کی وراثت بن گئی، آپ کو تو اس نے کچھ فائدہ ہی نہیں دیا۔ تو ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا۔ آپ دیکھیں کہ وہ اتنا امیر انسان تھا، اگر آپ دیکھیں آج بھی لوگ جب وہاں مصر میں ڈگ کرتے ہیں تو ایسے زیورات نکلتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی بھی اتنے اینٹیک ہیں کہ نکالیں اور آپ پہن لیں، مطلب آج کے زمانے کے حساب سے بھی پہن سکتے ہیں، کیونکہ دنیا میں یہ رقم ہوئی ہوئی چیز کہ وہاں کی خواتین بہترین لباس اور بہترین اس زمانے میں بہترین زیور پہنا کرتی تھی۔ لیکن آپ دیکھیں ہوا کیا، جب وہ غرق ہو گئے سارا کچھ پیچھے رہ گیا۔ تو ہمیشہ چیزوں کو اس طریقے سے حاصل کریں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، تھوڑے پہ خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس میں برکت مانگیں، برعکس اس کے کہ بہت زیادہ شو آف کریں یا بہت زیادہ ایسا ہو جو غلط ذرائع سے حاصل ہو، اس سے بہتر ہے آپ تھوڑے پہ خوش رہیں۔ آپ دیکھیں تھوڑے میں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، سفید پوشی کے ساتھ آپ کا گزارا کر دے گا۔ آپ بس اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا مانگیں، آپ مشکل حالات میں یا اچھے حالات میں، اگر حالات کچھ ایسے تنگ ہیں کہ آپ سفید پوش والی زندگی گزاریں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس حد تک نہ لے کر آئے کہ میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے۔ تو ہمیشہ کوشش کریں اپنے وقار کو قائم رکھیں، اور آپ اس حد تک نہ آئیں کہ آپ کو مانگنا پڑے، اور اگر اللہ آپ کے رزق کو کشادہ کر دے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جس کا جو حق رکھا ہے اسے دیں، اور اگر تنگی آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے خیر مانگے اور کشادگی مانگے۔ جی اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لے آؤ، کیا یہ لوگ بہتر ہے یا تباہ کے قوم کے لوگ اور جو ان سے بھی پہلے تھے؟ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، یقیناً وہ گنہگار تھے۔ ہم نے زمین اور یہ طبا جو قبیلہ تھا جو حمر کے بادشاہوں کا لقب بھی تھا، جسے کسرا اور کیسر، فرعون وغیرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ مختلف جو ممالک تھے ان کے بادشاہوں کے لیے مخصوص یہ لفظ استعمال ہوتے تھے۔
اور اگر ان کو دیکھیں ہم نے حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کی سورہ میں اور پیچھے قرآن میں ہم پڑھ کر آئے جو ایک خاتون کے بارے میں جو حدود نے بتایا تھا جو سبا، تو آپ دیکھیں تو یہ ان کی جنریشن میں سے تھے، اور یہ جو اگر آپ دیکھیں یہ عرب پر حکمرانی کیا کرتے تھے یہ تمام لوگ. جی ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا، بلکہ ہم نے انہیں درست تدبیر کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یقیناً آیت فیصلے نمبر یہ جو ہے 38 اور 39 نوٹ کر لیں کہ یہ جو زمین آسمان ہے یہ صرف کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک خلقت ہے، اور غور و فکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں زمین کی بات کیا کرتے ہیں کہ زمین جو ہے بالکل ایسی تھی جیسے چٹیل میدان، جس طرح تم کہتے ہو تصور کرتے ہو کہ مردہ اور پانی برسا اور اس میں سے پودے نکلے، تم نے اس سے پھل بھی کھائے اور اس کی چھاؤں سے فائدہ بھی اٹھایا، اس کی جو پتے تھے تمہارے جانوروں نے بھی کھایا اور دیکھو تم کتنا فائدہ ہوا۔ اور آسمان جس پہ غور و فکر نہیں کرتے اور الٹا یہ کہتے ہو اللہ کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں، چاند سورج ستارے، ان کو تم پوچھتے ہو، لیکن تم دیکھو ذرا جو بادل ہیں ان کو میں کیسے لے کے جاتا ہوں اور پھر کیسے برساتا ہوں، اور وہ پانی برسنے کے بعد انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، زمین کے لیے، ہر شے کے لیے صرف اور صرف رحمت ہے۔ تو ان تمام چیزوں پہ غور و فکر کرو، برعکس اس کے کہ تم سمجھو یہ کھیل تماشا ہے۔ جی یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا طے شدہ وقت ہے۔ اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ ان کے امداد کیے جائیں گے، مگر جس پر اللہ کی مہربانی ہو جائے وہ زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک زقوم کا درخت گنہگار کا کانا ہے، جو مثل تلچٹ کے ہے اور پیٹ میں کھولتا رہتا ہے، مثل تیز گرم پانی کے۔ اسے پکڑ لو پھر گھسیٹتے ہوئے بیچ جہنم تک پہنچاؤ، پھر اس کے سر پر سخت گرم پانی کا عذاب بہاؤ۔ اس سے کہا جائے گا چکتا جا، تو بڑا ذی عزت اور بڑے اکرام والا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس سے تم شک کیا کرتے تھے۔ بے جی شک دیکھیں اللہ آپ سے دیکھیں ڈرنے زقوم والے کے درخت کا ذکر پہلے بھی آیا تھا، اب دوبارہ آیا۔ اس درخت کی سب سے بدترین درخت ہے، تیل کی چھٹپٹ کی بات کی گئی، پیٹ میں جانے کی بات کی گئی کہ کیسا ہے کہ جوش کی طرح ہوگا، کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک تو آگے جو بات آ رہی ہے وہ جنت کی آ رہی ہے۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ خوف کے ساتھ جو ہے آپ کو امید بھی دیتے ہیں اور ڈرانے کے ساتھ خوشخبری بھی دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اگر آپ پورے قرآن کو دیکھیں، جب کبھی جہنم کی بات آئی اس کے فوراً بعد جنت کی، جب جنت کی بات آتی ہے فوراً جہنم کی، مطلب خوف بھی پیدا ہو اور امید بھی رہے۔ یہاں اگر آپ دیکھیں کہا جاتا ہے، جیسے فار ایگزامپل ہم تمام خواتین کوکنگ کرتے ہیں کہ جب ہمارا ہاتھ جل جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، چلے ہاتھ نہ بھی جلے اسٹیم لگ جائے تو کتنا ہوتا ہے، تو اس کو 70% آپ ملٹیپلائی کر لیں جو جہنم کی آگ ہوگی۔ کہا جاتا ہے اس میں جب پانی ڈالا جائے گا اور کھال اتر جائے گی، بالکل ایسے جیسے آپ دیکھیں جیسے گریز اتر جاتی ہے جب ہم بڑے اچھے سے اسٹوو کو صاف کرتے ہیں، کسی ایسی وال کو جس پہ جیسے ہم کہیں اپنے ہوم لینڈ گئے اور مہینے 2 مہینے بعد آئے، میڈ بھی آگے صاف کر رہی ہوتی ہے وال کو، تو آپ دیکھیں جیسے وہ پانی ڈالتی ہے کیسا ہوتا ہے، سارا کچرا جو ہے نیچے کی طرف گندگی آ جاتی ہے، بالکل ایسے کھال اتر جائے گی اور پھر اللہ کے حکم سے دوبارہ چڑھ جائے گی کیونکہ تکلیف کھال پر ہوتی ہے۔ تو عذاب بھی ایسا ہے کہ سر پہ ڈالیں تو پوری اتر جائے کھال، اور جوتے ایسے پہنائے جائیں گے کہ آپ جس طرح بوائل ہوتی ہے پانی اس طرح بوائل ہو۔ تو کیونکہ ہم خوف کریں، ہم بد اخلاقی سے بچیں، فحش گوئی سے بچیں، برائیوں سے بچیں، تہمت سے بچیں۔ یہ جو بڑے گناہ ہیں زنا، اور زنا میں کیا چیز آتی ہے، ایک تو اسپیسیفک اگر آپ دیکھیں خاص ایک ریلیشن پہ بات آتی ہے، لیکن آپ دیکھیں آنکھوں کا بھی ہے، ہاتھوں کا بھی ہے، ان چیزوں سے بھی بچیں، کانوں کا بھی ہے، ان چیزوں سے بھی بچیں۔ یہ بھی زنا اور فحاشی، اور فحاشی سب سے زیادہ برائی ہے جو قیامت کے قریب نظر آئے گی، اور آج ہم یہ چیز دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اس چیز سے بچنا ہے، ہر برائی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے تاکہ ہم اس کا حصہ نہیں بنے، اور اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنی ہے۔ جی آگے جنت کا ذکر آ رہا ہے۔ بے شک اللہ سے ڈرنے والوں امن چین کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں باریک اور بدیز ریشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اسی طرح ہے کہ ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے، دل جمعی کے ساتھ، وہاں ہر طرح کے میووں کی فرمائش کرتے ہوئے۔ وہاں وہ موت چکنے کے نہیں، ہاں پہلی موت جو وہ مر چکے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے سزا سے بچا لیا۔ یہ صرف تیرے رب کا فضل ہے، یہی ہے بڑی کامیابی۔
ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں آسان کر دیا تاکہ تو نصیحت حاصل کرے. اب تو منتظر رہ، اے بھی منتظر ہے. صدق یہ اللہ بھی العظیم. جو آیت ہے یہ بھی اکثر تجوید کے لیے استعمال ہوتی ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سہل بنا دیا تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. اب تم بھی انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں. آپ دیکھیں، پہلی بات یہ، کچھ لوگ جب تجوید پڑھ رہے ہوتے ہیں، ماشاء اللہ آپ لوگ پڑھتے ہیں تو آپ کی کافی بہتر ہے، کچھ لوگ زبر زیر پیش کو بدل دیتے ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اعراب کو، یہ اعراب کہلاتے ہیں زبر زیر پیش. اس کے علاوہ جو حرف ہوتا ہے اسی کو بدل دیتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اب آپ دیکھیں، جو دال ہے اسے نرمی سے پڑھا جاتا ہے، جو تھوڑا سا جھکا ہوا ہوتا ہے اس کے جھکنے سے یہ اندازہ لگا لیں جو دال کی طرح ہوتا ہے کہ اس کو نرمی سے پڑھتے ہیں. لیکن جو زا ہوتا ہے، را کے بعد زا، اسے سختی سے پڑھتے ہیں. تو لوگ اس میں تبدیلی نہیں کرتے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اسے آسان بنایا گیا، تھوڑی سی توجہ دے کر ہم نے تجوید کا علم ضرور سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد اس کو اس طریقے سے پڑھیں جیسے قرآن پڑھنے کا حق ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود ارشاد فرما رہے ہیں، قرآن کو آسان بنا دیا. اگر آپ کی وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تو بار بار اسے دہرائیں، وہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دے گا. اور پیچھے جو بات آئی جنت اور دوزخ کی، تو آپ یہ یاد رکھیں کہ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، کہ اب تم بھی انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہے. نیک عمل کریں گے جنت میں جائیں گے، بد عمل کریں گے جہنم میں جائیں گے. اب یہاں ہماری نئی سورہ شروع ہو رہی ہے، سورہ جاسیہ. اس کے رکوعات 4 ہیں اور آیتیں 37 ہیں. اب چونکہ چھوٹی چھوٹی سورہ ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ دو دو ایک فرد پڑھ لیں یا کس طرح پڑھنا ہے. انشاءاللہ ہم آپ شروع کریں پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے. آسمانوں اور زمین میں اہل ایمان کے بہت سے دلائل ہیں، اور خود تمہارے ان حیوانات کے پیدا کرنے میں جن کو زمین میں پھیلا رکھا ہے دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. اور اسی طرح یکسے بعد دیگر سے رات اور دن کے آنے جانے میں، اور اس رزق میں جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، پھر اس بارش سے زمین کو تر و تازہ کیا، اس کے خشک ہوتے پیچھے، اور اسی طرح ہواؤں کے لیے بدلنے میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھتے ہیں. یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو صحیح صحیح طور پر آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں. تو پھر اس کی آیتوں کے بعد اور کون سی بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ بڑی خبر ہوگی ایسے شخص کے لیے جو جھوٹا ہو، نافرمان ہو، جو خدا کی آیتوں کو سنتا ہے جبکہ وہ اس کے اوپر پڑھی جاتی ہیں، اور پھر بھی وہ تکبر کرتا ہے اور اپنے کفر پر اسی طرح اڑا رہتا ہے جیسے اس نے اس کو سنا ہی نہیں. سو ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. اور جب وہ ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کی خبر پاتا ہے تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے. ایسے لوگ کے لیے آخرت میں ذلت کا عذاب ہے. ان کے آگے جہنم ہے، اور نہ تو ان کی وہ چیزیں ذرا کام آئیں گی جو کماتے تھے، اور نہ وہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھا تھا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا. یہ جی یہاں پر قرآن دیکھیں تسلسل سے جو بتائی گئی ہے، اس کی جو پہلی آیت تو حروف مقطعات ہے، دوسری تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے جو زبردست اور حکیم ہے. تو اگر دیکھا جائے ایک چیز ہوتی ہے نا، کتاب ٹھیک ہے بار بار آ رہا ہے، ابھی ہم دیکھیں تو جتنی بھی سورہ شروع ہو رہی ہے بار بار اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں قرآن کی اہمیت کو بتاتے ہوئے کہ وہ کتاب ہے جو وحی کی گئی ہے، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کی گئی ہے. اور یہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یہ جو نازل کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، زبردست عزیز بھی ہے اور حکیم حکمت والی بھی ہے. پھر اس کے بعد ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. حقیقت یہ ہے کہ آسمان اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے. اصول لکھ لیجئے دوبارہ سے کہ آپ نے آسمان اور زمین میں نشانیاں ڈھونڈنی ہیں، کچھ کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں. اور پھر کہا تمہاری اپنی پیدائش میں، ہمیں اپنی پیدائش میں بھی غور کرنا ہے سر سے پیر تک کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمیں نعمتیں دی ہیں. آپ صرف آنکھوں کو ہی دیکھ لیں کہ اگر ایک آرٹیفیشل آنکھ بنائی جائے تو اس میں کتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہمیں دیکھیں کتنی آسانی سے ساری چیزیں دکھتی ہیں. آپ کا دماغ سے بات کا میں آنا اور زبان سے اس الفاظ کا نکل جانا بھی کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. آپ کی مرضی سے آپ کے ہاتھ پیر کا ہلنا جھلنا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تو ہر چیز کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے. اور ان حیوانات میں جن کو اللہ نے زمین میں پھیلا رکھا ہے، بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں.
دیکھیں جو حیوانات میں بھی اگر آپ دیکھیں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بنایا. جیسے میں ایک ڈاکیومنٹری میں دیکھ رہی تھی کہ جو سانپ ہوتا ہے وہ کافی سارے بچے پیدا کرتا ہے, تو ایک طرح سے ماں یوں لائن سے دیتی بھی جاتی ہے اور وہیں سے مڑتی ہے اور کھاتی بھی آ جاتی ہے. اور اس کی ریزن یہ بتائی جا رہی تھی کہ اگر اس طرح وہ ماں نہ کریں, آپ دیکھیں ماں میں ہر, چاہے وہ جانور کی ہو یا انسان کی ہو, اس میں محبت رکھی ہے, لیکن اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک دم بہت زیادہ اس کی تعداد نہ بڑھ جائیں جو دنیا میں نقصان پہنچانے والے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر آپ کتے یا بلی کو دیکھیں ان کے کتنے زیادہ بچے ہوتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں معاشرے کے اندر وہ اتنے آپ کو نہیں دکھیں گے. ایک بکری 2 پیدا کرتی ہے, ہر سال کٹتے ہیں, لیکن اللہ نے اس میں برکت رکھی ہوئی, خیر کی چیز ہے اس وجہ سے. تو حیوانات میں ہر چیز پر آپ نے غور و فکر کرنا ہے. پرندوں کو آپ دیکھیں کبھی کبھی کچھ لوگوں کو یہ بہت فیسینیٹ کرتا ہے, جن میں سے ایک میں بھی ہوں, کہ فجر کے بعد اگر آپ دیکھیں جیسی آج کل سبھی اٹھ رہے ہیں فجر میں, تو آپ دیکھیں جیسی روشنی کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور اشراق کا ٹائم قریب آتا ہے تو پرندے ایک دم بولنے لگتے ہیں. فجر میں نہیں بول رہے ہوتے جب آپ سحری افطاری سحری کر رہے ہوتے ہیں اور بنا رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں ہم نماز پڑھ کے تھوڑا قرآن لے کے بیٹھیں تو آپ کو آواز آنا شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ پرندے حمد و ثنا کر رہے ہیں. سیم یہ چیز دیکھیں آپ کہ عصر سے پہلے, عصر کے بعد اور یہ جو مغرب سے پہلے آپ کو پرندے اللہ کی عبادت کرتے محسوس ہوں گے, ان کی آوازیں محسوس ہوں گی. کیونکہ میرا جو بالکنی ہے اس کے ساتھ ایک ٹری بنا ہوا ہے اور اس میں وہ پرندے ہیں, تو وہ اتنی خوبصورت ان کی آواز آتی ہے, اور وہ ایک ریمائنڈر ہے آپ کے لیے کہ اگر آپ سو بھی رہے ہیں کہ دیکھیں وہ عبادت کر رہے ہیں جانوروں کے, تو آپ کیوں نہیں کر رہے. تو بہت ساری اور نشانیاں جو آپ غور و فکر کر سکتی ہیں. پھر شب و روز کے اختلاف کی بات کی گئی, رزق کی بات کی گئی جو اللہ نے نازل کیا, مردہ زمین سے اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے پھل اور ہمیں چیزیں دیتا ہے, ہواؤں کی گردش کے بارے میں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کے حکم دیتا ہے کہ وہ جہاں برسے تو وہ وہاں برستی ہیں. اور یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں. اب اگر آخر اللہ اور اس کے آیت کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر لوگ ایمان لائے, تو آپ یہ دیکھیں کہ تمام چیزیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ ہم ایمان لے کر ہیں, اور یہ چیزیں بار بار آتی ہیں. لیکن کیا ہے کہ کافی عرصے سے اس پر ڈسکشن نہیں ہوئی تھی, تو میں نے سوچا کہ آج اس پر ہم بات کریں. اور تسلسل سے اب آپ ہر سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے. جی آگے پڑھیے. یہ قرآن سرتاسر ہدایت ہے, اور جو لوگ اپنے رب کی ان آیتوں کو نہیں مانتے ان کے لیے سختی کا دردناک عذاب ہوگا. اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو مسخر بنایا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اس کی روزی تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو. اور جتنی چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جتنی چیزیں زمین میں ہیں ان سب کو اپنی طرف سے مسخر بنا لیا. بے شک ان باتوں میں لوگوں کے لیے دلائل ہیں جو غور کرتے ہیں. آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ ان لوگوں سے درگزر کیا کریں جو خدا کے معاملات کا یقین نہیں رکھتے, تاکہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو یعنی مسلمانوں کو ان کے عمل کا صلہ دے. جو شخص نیک کام کرتا ہے سو اپنی ذاتی نفع کے لیے اور جو شخص برا کام کرتا ہے اس کا وبال اسی پر پڑتا ہے. پھر تم کو اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جانا ہے. اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب آسمانی اور حکمت اور نبوت دی تھی, اور ہم نے ان کو نفیس چیزیں کھانے کو دی تھی, اور ہم نے ان کو دنیا جہاں والوں پر فوقیت دی, اور ہم نے ان کو دین کے بارے میں کھلی کھلی دلیلیں دی. سو انہوں نے علم ہی کے آنے کے بعد باہم اختلاف کیا باوجہ آپس کے زدی کے. آپ کا رب ان کے آپس میں قیامت کے روز ان امور میں فیصلہ کرے گا جن میں یہ باہم اختلاف کیا کرتے تھے. پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقے پر کر دیا, سو آپ اسی طریقے پر چلے جائے اور ان جوہلا کی خواہشوں پر نہ چلیں. یہ لوگ خدا کے مقابلے میں آپ کے ذرا کام نہیں آ سکتے, اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں, اور جی اللہ یہاں پر دوست بتایا جا رہا ہے ہے کہ آپ اہل نے تقویٰ قرآن کا. کے حساب سے چلنا ہے, ان کی رضا کے حساب سے نہیں چلنا کہ آپ دین میں جو ہے کسی بھی قسم کی رد و بدل کر دیں. اگر کہ ایسا ہوا کوئی تبدیلی ہوئی تو اس کا مواخذہ جو کرنے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. جی یہ قرآن عام لوگوں کے لیے دانش مندیوں کا سبب اور ہدایت کا ذریعہ ہے, اور یقین لانے والوں کے لیے بڑی رحمت کا سبب ہے.
یہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں کیا خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر رکھیں گے جنہوں نے ایمان اور عمل صالح اختیار کیا کہ ان سب کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ یہ برا حکم لگاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا اور تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے اور ان پر ذرا ظلم نہ کیا جائے گا۔ سو کیا آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنا خدا اپنی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے اور خدا تعالیٰ نے اس کو باوجود سمجھ بوجھ کے گمراہ کر دیا ہے، اور خدا تعالیٰ نے اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ سو ایسے شخص کو بعد خدا کے گمراہ کر دینے کے کون ہدایت کرے؟ کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ اور جی یہ بعض دیکھیں اس میں جو آیت نمبر 26 ہے اس میں کیا ہے جی 23 اور 22 دونوں میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ایک چیز تو یہ ہے کہ پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود، یہاں پر کیا چیز ہے کہ آپ کو پتہ ہے دین اسلام کیا ہے، اب اس میں کیا ہے کہ ایک ایسا عالم مطلب علم رکھنے والا شخص ہے جو باوجود علم ہونے کے گمراہی میں کی طرف چلا گیا، تو اس کا مطلب وہ خواہش نفس کا بندہ بن گیا، یا اس نے کیا کیا کہ علم تو اس کے پاس تھا لیکن اس نے اپنے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا، تو اس میں بھی وہ گمراہی میں پھینک دیا گیا۔ اب کیا ہے کہ علم تو اس کے پاس تھا، اس کے بعد اس نے جو راستہ چنا وہ گمراہی کا ہے، تو اس کی مثال پھر کیا ہے کہ اب اس کو سیل کر دیا، اسٹیمپ لگا دیا، اس کے کس چیز پہ اسٹیمپ لگا دی؟ دل پہ بھی، کان پر بھی، اور ان پہ مہر لگا دی، اور آنکھوں پر پردے ہیں۔ پردے کس طرح ہے کہ آپ حق چیز کو تو دیکھ رہے ہیں لیکن پہچان نہیں پا رہے۔ یہ بالکل ایسی چیز ہے جیسے ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں پردے پڑنے کا کیا مطلب ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سم ٹائم کیا ہوتا ہے، ہم بہت سارے سحری اور افطار میں کام کر رہے ہوتے ہیں، فریج کھولتے ہیں اور ہم باقاعدہ ارادے سے جاتے ہیں کہ دہی نکالنا ہے یا آپ نے ٹماٹر نکالنے ہیں، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی چیز نکالنی ہے، کھولنے کے بعد ہمارے ذہن سے ہمارے سامنے رکھے اور ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے کیونکہ اس وقت ہم الجھے ہوتے ہیں، ہماری 10 چیزیں ہمارے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں۔ پردہ ہونا کیا ہے کہ حق بات ان کے سامنے موجود ہے لیکن وہ ایمان نہیں لیتے۔ جی اور یوں کہتے ہیں کہ بجز ہماری دنیاوی حیات کے اور کوئی حیات نہیں ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم کو صرف زمانے کی گردش سے موت آ جاتی ہے، اور ان لوگوں کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں، محض اٹکل سے ہانک رہے ہیں۔ اور جس وقت ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا بجز اس کے اور کوئی جواب نہیں ہوتا، کہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ داداؤں کو سامنے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ آپ یوں کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تم کو زندہ رکھتا ہے، پھر جب چاہے گا تم کو موت دے گا، پھر قیامت کے دن میں ذرا شک نہیں تم کو جمع کرے گا، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اور اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز اہل باطل خسارہ میں پڑھیں گے، اور اس روز آپ ہر فرقے کو دیکھیں گے کہ ہمارے خوف کے زانوں کے بل گر پڑیں گے، ہر فرقہ اپنی نام اعمال کے حساب کی طرح بلایا جائے گا۔ آج تمہارے کیے کا بدلہ ملے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ نامہ اعمال ہمارا دفتر ہے جو تمہارے مقابلے میں ٹھیک ٹھاک بول رہا ہے، اور ہم دنیا میں تمہارے اعمال کو فرشتوں سے لکھواتے جاتے ہیں۔ سو جو لوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے اچھے کام کیے تھے تو ان کو ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہ صحیح کامیابی ہے۔ اور جو لوگ کافر تھے ان سے کہا جائے گا کہ کیا میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر نہیں سنائی گئی تھی؟ سو تم نے ان کو قبول کرنے سے تکبر کیا تھا اور تم اس وجہ سے بڑے مجرم تھے۔ اور جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے تو تم کہا کرتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، محض ایک خیال سا تو ہم کو بھی ہوتا ہے اور ہم کو یقین نہیں۔ اور اس وقت ان کو اپنے تمام برے اعمال ظاہر ہو جائیں گے، اور جس عذاب کے ساتھ وہ استہزاء کیا کرتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا۔ آؤ ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم تم کو بھلائے دیتے ہیں جیسا تم نے اپنے اس دن کے آنے کو بلا رکھا تھا، اور آج تمہارا اٹھ کر جانا جہنم ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں۔ یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ تم نے خدا تعالیٰ کی آیتوں کی ہنسی اڑائی تھی اور تم کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ سو آج نہ تو یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے خدا کی خفگی کا تدراج چاہا جائے گا۔ یہ بالکل سو ایسی بات ہے نا جیسے آپ اپنی تمام بیٹ کو آپ نے کہا کہ یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا، اور آخر میں وہ وہی کرتی جا رہی ہے جس چیز سے آپ نے منع کیا، تو آپ اس کو کہتے ہیں بس پھر تو چھٹی کریں ہم،
اور یہ سیلری پکڑیں. تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بتا دیں. انسان اس کے، کیونکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے خادم اور غلاموں کی طرح ہی ہیں، اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں. آپ دیکھیں جو نام ہے پسند کیا گیا کہ آپ نے اللہ کے 99 ناموں کے ساتھ کیا رکھنا ہے، عبد لگانا ہے کہ اللہ کا بندہ. تو ہم سب اللہ کے بندے ہیں. جب ہم نے اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ آج ہمیں کہیں گے اب تم اس لائق ہی نہیں ہو، تم اتنے نالائق ہو کہ یہ سزا ہی تمہارے حصے میں آئی ہے اگر تم نے قرآن پر عمل نہیں کیا تو. جی تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پروردگار ہے آسمانوں کا اور پروردگار ہے زمین کا، پروردگار ہے تمام عالم کا، اور اسی کو بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں، اور وہی زبردست حکمت والا ہے. بہت پیاری یہ آیت ہے. اگر دیکھیں آیت نمبر 36، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کے، اور پھر وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. بس تعریف اللہ ہی کے لیے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے. آپ دیکھیں ملکیت اس کی بتائی جا رہی ہے، پوری زمین اور پورا آسمان اور سارے جہاں والوں کا پروردگار ہے. جتنے بھی جہاں ہیں سب کا پروردگار ہے، رب العالمین ہے، جو ہم نے سورہ فاتحہ میں بھی پڑھی ہے. زمین اور آسمان میں بڑائی اسی کی ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے. تو یہ یاد رکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں کسی بھی گھر کو، چاہے ہم یہاں پر رینٹ پہ بھی رہتے ہوں، اس کی چھت اور زمین میری ہے، تو اس کا مطلب اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں اس گھر کے اندر وہ میری ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو زمین آسمان بنائی ہے اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، جتنی بھی خلقت ہے، وہ سب کی سب اللہ کی، اور ہمارا رب رب العالمین ہے. ایسا نہیں کہ اسپیسیفک کسی ایک جگہ ایک پلانٹ کا رب ہے، بلکہ وہ رب العالمین ہے. تو الحمدللہ یہ ہمارا 25واں پارہ کمپلیٹ ہو گیا. دعا پڑھ لیتے ہیں. اللہم آنس واشتی فی قبری، اللہم رحمنی بالقرآن العظیم وجعلوا لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منما نسیت وعلمنی منما جہل وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلوا لی حجۃ یا رب العالمین. آمین آمین.